الحمد لله الذي جل نهار رمضان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيد ساداتنا سيد تلاواتنا سيد المحمود والمطلوب سيدا أسعدا سيد الورى إمام الأنبياء إمام الأتقياء والمرسلين نسلم ونصلي عليه ما دام الخلق صلى الله عليه وسلم سلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج کا دن جسے جمعۃ المبارک کا دن کہا جاتا ہے، جس دن کو اللہ رب العزت کی جانب سے سرداری کا تاج پہنایا گیا ہے، عزت اور شرف کا تاج اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اسے ملا ہوا ہے، جس کے متعلق رسول عربی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: افضل الایام الجمعہ. لوگوں، ہفتے کے جتنے دن اللہ نے بنائے ہیں ان تمام دنوں کا اگر کوئی سردار دن بنایا ہے تو یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کو اللہ نے سردار بنایا ہے.
اس لحاظ سے بھی جمعۃ المبارک عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ایک جمعہ سال کے اندر اس مسلمان قوم کے لیے ایسا بھی آتا ہے جسے جمعۃ المبارک کے علاوہ اسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی ایسا جمعہ کہ جس کے آنے کی انتظار شدت سے ہوتی ہے، ایسا دن جس کا اشتیاق ہوتا ہے، ایسا دن جس کے اندر نری محبت ہوتی ہے، ایسا دن جس کے اندر نرا مسلمان کے دل کے اندر پیار اور انتظار ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا شدت سے مسلمان بندہ انتظار کرتا ہے کہ وہ دن کب آئے گا میری زندگی کے اندر، جس دن کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ جس طرح جمعۃ الوداع کے ساتھ انسان کو آنے کی انتظار ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان کے دل کے اندر جمعۃ الوداع کے جانے کا غم اور دکھ بھی ہوتا ہے۔ چونکہ وداع اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کو ایک دفعہ ملے اور اس کے بعد الگ ہو جائے، اس کے بعد اس کے اندر فاصلہ پڑ جائے، اس کے اندر جدائی پڑ جائے، اس کے اندر امتیاز پڑ جائے۔ جس وقت کسی چیز کے اندر شدت کے ساتھ پیار ہوتا ہے اور اس شدت پیار کی وجہ سے اگر چند لمحات کے لیے، چند مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے اگر درمیان میں جدائی اور فاصلہ آ جائے تو اس کا دکھ بھی اتنا ہوتا ہے کہ انسان سے برداشت بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ جمعۃ المبارک بھی اس مسلمان کے لیے خوشی کا پیغام بھی ہے اور صدمے کا اعلان بھی ہے کہ جس طرح تو نے اس کے آنے کی خوشی منائی ہے، جب یہ چلا جائے گا تو تجھے اس کے جانے کا دکھ اور درد بھی ہوگا۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑیاں سر پر کھڑی ہیں۔ انسان کے دل دماغ کے اندر یہ تصور ہوا کرتا ہے کہ آج اگر میں اپنے دوست کے ساتھ مل کے بیٹھا ہوں، آج اگر اپنے محبوب کے ساتھ مل کے بیٹھا ہوں، اپنے مطلوب کے ساتھ مل کے بیٹھا ہوں، اللہ کریم فرماتے ہیں اس بیٹھنے کے اندر اتنا خوش نہ ہونا، اس بیٹھنے کے اندر اتنا مخمور نہ ہونا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس گھڑی کو بھی یاد کرنا کہ آج تو بیٹھا ہے، کل تو اس کے ساتھ جدا ہو جائے گا۔ اس لیے آج ہمارے سامنے یہ جمعۃ الوداع ہے، لیکن چند ہی لمحات بعد پتہ لگے گا کہ جمعۃ الوداع تو اللہ کے ہاں رخصت ہو گیا ہے اور ہم ویسے کے ویسے رہ گئے ہیں۔ تو اس ماہ مقدس کے اندر اس جمعۃ المبارک کی عزت ہر مسلمان کے اندر بنسبت دوسرے دنوں کے زیادہ ہوا کرتی ہے، اور جس چیز کے ساتھ بندے کو محبت ہو، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ چیز الگ ہو جائے، جب تک واپس اسے ملتی نہیں اس کے دل میں قرار۔ تھوڑی زیادہ توجہ ہے آپ کی؟ جس وقت کسی مسلمان کے دل کے اندر کسی چیز کی محبت اور پیار زیادہ ہو جائے، اس کے جانے کے بعد، اس کی جدائی کے بعد، اس کے الوداع کے بعد وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ دوبارہ میری اس کے ساتھ جب تک ملاقات نہیں ہوگی اس وقت تک میرے دل میں سرور نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان بندے کو اس ماہ مقدس کی گھڑی کی قدر کا پتہ چل جاتا، اس ماہ مقدس کے جمعے کی اہمیت کا پتہ چل جاتا، اس ماہ مقدس کی راتوں کی برکات کا پتہ چل جاتا، دن کے انوارات کا پتہ چل جاتا، اس لیلۃ القدر کا پتہ چل جاتا، عزت اور احترام والے ساعت اور منٹ اور سیکنڈ کا پتہ چل جاتا، لوگوں میری امت کا ایک ایک فرد یہ تمنا
تمنا کرنے پر مجبور ہو جاتا کہ اللہ اتنی مبارک گھڑیاں اور ہم سے جدا ہو گئی ہیں، اتنی مبارک دن مجھ سے جدا ہو گیا ہے، اتنی مبارک رات مجھ سے جدا ہو گئی ہے، اللہ اس جدائی کو میں برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا اللہ ایسا قانون بنا کہ یہ جمعۃ الوداع ہمیشہ رہے، ایسا قانون بنا رمضان ہمیشہ رہے، ایسا قانون بنا لیلۃ القدر ہمیشہ رہے، ایسا قانون بنا روزہ ہمیشہ رہے، ایسا قانون بنا تراویح ہمیشہ رہے، ایسا قانون بنا تلاوت ہمیشہ رہے، ایسا قانون بنا ذکر ہمیشہ رہے، ایسا قانون بنا تلاوت ایسی رہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے جمعۃ المبارک کی اور اس ماہ مقدس کی اہمیت ان الفاظ کے اندر صحابہ کو سمجھائی ہے کہ میرے ساتھیوں، اگر تمہیں ماہ مقدس کی عزت کا، شان کا، مقام کا، اعلان کا، عنوان کا، قرآن کا، بیان کا پتہ چل جاتا کہ یہ قرآن کتنی نرالا، یہ رات کتنی نرالی، یہ دن کتنی نرالا، یہ روزہ کتنی نرالا، یہ ساعت کتنی نرالی، یہ ذکر کتنی تلاوت والا اعلیٰ بالا اولا اتقا عرفہ ہے، تو میرے ساتھیوں تم مجبور ہو جاتے، اللہ کے سامنے درخواست کرتے کہ اللہ بجائے رمضان کے ایک مہینے کے سارے سال کو رمضان بنا دے، سارے سال کو کیا بنا دے؟ رمضان بنا دے، تاکہ رمضان ہم سے جب جدا نہیں ہوگا تو الوداع نہیں ہوگا، اگر الوداع ہو گیا تو دل میں غم آ جائے گا، دل میں تڑپ آ جائے گی، دل میں دکھ ہوگا، صدمہ ہوگا، افسوس ہوگا۔ اگر صدمے سے کوئی آدمی بچنا چاہتا ہے تو رمضان کے ساتھ اتنی محبت کرے کہ رمضان چلا جائے لیکن تیرے دل میں رمضان کی محبت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اس دنیا کے اندر خصوصاً اس امت کے دل دماغ کے اندر جتنا محبوب کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ کی شخصیت اور ذات ہے، اتنا محبوب کسی اور شخصیت کا وجود نہیں ہے، کیونکہ خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن ہوگا اور میرے ساتھ پوری کائنات سے بڑھ کر محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ ایمان کی حالت میں مر نہیں سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں، جس آدمی کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہ محبت کے ساتھ سرشار ہوگا، اور جس آدمی کے دل کے اندر میری محبت نہیں، لا یکون احدکم مومنا، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد کو پوری کائنات کے اندر محبوب نہ سمجھے اور پوری کائنات سے پیارا نہ سمجھے۔ جب تک محمد الرسول اللہ کو آدمی اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتا ہے، دل کا ستارہ سمجھتا ہے، اپنی محبت کا انتظارہ سمجھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ آدمی مومن ہے، حق اور سچ کا مومن ہے۔ اگر دل میں میں محمد کی محبت اور عظمت نہیں تو پھر وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ اس کائنات میں گستاخ رسول اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ لعین ہے۔ جس نے پیغمبر کی گستاخی کی ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ اکثر لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہاں مولوی صاحب جو تقریر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جس طرح ہم ہیں اسی طرح ہمارا نبی ہے۔ آج تک آپ نے کسی جمعے کے خطبے کے اندر یہ لفظ سنا ہے میری زبان سے؟ لیکن پروپیگنڈا کرنے والے کر لیتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے عظیم اجتماع کے اندر کہ جس آدمی کی زبان سے، جس آدمی کے دل دماغ کے اندر، جس آدمی کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، خیال ہے کہ محمد الرسول اللہ کی وہ توہین اور بے ادبی کرتا ہے، کرنا دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ جس بندے کے دل دماغ میں میرے محمد کی توہین کا پہلو صرف سوچ میں آتا ہے، صرف خیال و وہم و گمان میں آتا ہے، وہ آدمی اس زمین اور اس دھرتی پر زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، وہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ توبہ سے پہلے پہلے ایسے موذی کی گردن اڑا دینا مسلمان پر ضروری ہے۔ رسول عربی کی اگر قدر پوچھنی ہے تو ابو بکر صدیق سے پوچھو، رسول اعظم کا اگر مقام پوچھنا ہے تو صحابہ سے پوچھو، حتیٰ کہ ایک صحابی پر موت آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ موت کا عالم ہے، صحابی اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، آگے ایک صحابی آیا تو مرنے والا شخص ہنس رہا ہے،
مرنے والا شخص وہ ہنس رہا ہے. اس آدمی نے جس وقت دیکھا کہ صحابی تو موت اور زندگی کی حالت میں کشمکش میں وقت گزار رہا ہے اور میں اسے دیکھنے آیا ہوں اس حال کے اندر اور یہ ہنس رہا ہے، تو وہ ہنسنے والے سے پوچھتا ہے ما اضحکا کا، ما اضحکا کا، او مرنے والا بندہ تیرے اوپر تو نزع کی حالت آ رہی ہے، تیرے اوپر تو فرشتہ آ گیا، روح نکالنے والا، جان نکالنے والا فرشتہ آ رہا ہے، اب تو اس وقت بھی ہنس رہا ہے. حالانکہ جب کسی کا روح نکلتا ہے، جب کسی پر موت آتی ہے، اس موت کے عالم کے اندر تو وہ روتا ہے، چلاتا اور چیختا ہے، وہ تو زاروں قطار رو رہا ہوتا ہے. اس کے دل کے اندر یہ ہوتی ہے بات کہ مرنے والا ہوں، تھوڑی لمحات کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میری کوٹھی یہاں رہ جائے گی، میرے بچے یہاں رہ جائیں گے، میری بیوی یہاں رہ جائے گی، میرے والدین یہاں رہ جائیں گے. وہ اس لیے روتا ہے کہ اس کو نظر آتا ہے کہ دنیا سے میرا الوداع ہے، اس لیے وہ روتا ہے کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اب والدین سے میری جدائی ہے، میری بیوی سے میری جدائی ہے، خاندان والوں سے جدائی ہے، رشتہ داروں سے جدائی ہے. اس لیے وہ دنیا سے جاتے ہوئے رو رو کے جاتا ہے. او مرنے والا بندہ تو بڑا عجیب بندہ ہے کہ موت کا عالم ہے، نزع کا عالم ہے، روح نکلنے کا ٹائم ہے، لیکن تو ہنس رہا ہے. تیرے ایک ایک جز سے مسکراہٹ نظر آتی ہے، تیرے ہونٹوں کو دیکھوں تو مسکراہٹ نظر آئے، تیرے لبوں کو دیکھوں تو مسکراہٹ نظر ہے، تیرے آنین کو دیکھوں تو مسکراہٹ نظر ہے، تیرے کتف کو دیکھوں تو مسکراہٹ نظر ہے، تیرے زلفوں کو دیکھوں تو مسکراہٹ نظر ہے، حتیٰ کہ تیرا ایک ایک حصہ جو ہے وجود کا وہ حشاش نظر آتا ہے، وہ بشاش نظر آتا ہے، وہ مسرت میں نظر آتا ہے، وہ خوشی کے مقام میں نظر آتا ہے. یہ کیا عالم ہے تیرے ہنسنے کا؟ مجھے وجہ تو بتا کہ ساری دنیا مرنے کے وقت روتی ہے اور تو ہنس رہا ہے. ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابی نے جو وجہ بتائی ہے اللہ جانتا ہے کہ اس کے جملے سے ایک ایک بات سے محمد الرسول اللہ کی محبت ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ واقعی صحابہ کے دل کے اندر جو مقام محمد الرسول اللہ ہے، جو عزت محمد الرسول اللہ ہے، جو شان پیغمبر ہے، ایمان پیغمبر ہے، قرآن پیغمبر ہے، اسلام پیغمبر ہے، حتیٰ کہ پیغمبر کی اتنی عزت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ محمد کا جاہو جمال دیں گے، ساری دنیا لٹا دیں گے، امن لٹا دیں گے، چمن لٹا دیں گے، گھر لٹا دیں گے، وطن لٹا دیں گے، خاندان لٹا دیں گے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر کوئی آدمی اگر زبان درازی کرنے کی کوشش کرے گا یا صحابی رہے گا یا محمد کا دشمن رہے گا. یہ دونوں ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے. ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ کے اندر مشرکین کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آمنا سامنا ہے، ٹکر ہے، زور کا مقابلہ ہے. ایک بوڑھی مائی آ جاتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ ایک میرا جوان ہے، ایک میرا کیا ہے؟ ایک میرا جوان ہے، وہ میں آپ کی حفاظت کے لیے لانا چاہتی ہوں، اجازت ہو تو لے آؤں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جلدی کر لے کے آ جا. دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دور سے آنے والی بوڑھی ماں اپنی گود کے اندر ایک معصوم بچے کو لے کے آ رہی ہے. اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں او اماں تو نے تو بتایا کہ میں جوان لا رہی ہوں، یہ تو معصوم بچہ ہے، چے جائے کہ یہ میری حفاظت کرے گا، الٹا مجھے اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، یہ کیسے میری حفاظت کرے گا؟ اللہ کے پاک رسول کو وہ بوڑھی ماں رو کے کہتی یا رسول اللہ یہ میرا جوان اتنا بڑا جوان ہے کہ تیرے سارے صحابہ کے اندر وہ کام دکھانے والا جوان نہیں ہے جتنا یہ میرا معصوم جوان کام دکھا دے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیسے وہ میری ماں بوڑھی، تیرا بچہ یہ میرے کام آئے گا. اللہ کے پاک رسول کو
کو جواب دیتی ہیں یا رسول اللہ اب جس وقت جنگ شروع ہو جائے گی, لڑائی گھمسان کی شروع ہو جائے گی, ادھم مچ جائے گا لڑائی کے اندر, یا رسول اللہ میں اس طرح کروں گی کہ جس وقت آپ کے جانب سے کوئی تیر آئے گا, آپ کی جانب سے کوئی تلوار آئے گی, میں اپنے جوان کو آگے کر دوں گی, وہ تیر میرے جوان کی چھاتی میں لگے گا, محمد کے اندر کسی قسم کا کوئی دکھ اور درد والا صدمہ نہیں ہوگا, اس لیے شرکن تیر آئے گا تو میں جوان کو آگے کروں گی, وہ تیر میرے بچے کی چھاتی میں لگ جائے تو میرے دل میں سرور آ جائے گا کہ میرا محمد تو بچا ہوا ہے, میرے بچے کی خیر ہے. اس لیے صحابیاں رسول کریم کی محبت کے اندر اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تل جاتی ہے کہ معصوم بچے کی جان میں تیر لگ جائے پر محمد کے ضمیر میں تیر برداشت نہیں ہو سکتے. اس لیے صحابہ کے دل کے اندر اتنی محبت ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے پوچھنے والا ما ازحا کا او ہنس کے جان دینے والا, ذرا مجھے بتلا تو صحیح کہ آج تو کیوں ہنس ہنس کے جان دے رہا ہے. یہ تو غم کا وقت ہوتا ہے, یہ تو رونے دھونے کا وقت ہوتا ہے, یہ تو چیخنے چلانے کا وقت ہوتا ہے, یہ تو زارو قطاری کا وقت ہوتا ہے, یہ تو آہو بکا کا وقت ہوتا ہے, آج تو کیوں ہنس رہا ہے. صحابی نے محبت بھرا جواب دیا. صحابی نے کیا دیا ہے؟ محبت بھرا جواب دے کے کہتے ہیں الیوم الکل احبت محمدا. آپ سوئے ہوئے تو نہیں ہیں؟ پھر ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے نا, تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ زندہ بیٹھے ہیں. مردوں کو تقریر کرنے کا ویسے ہی فائدہ نہیں ہوا کرتا. الیوم الکل احبت محمدا وفضول نعمته بنا لم یجہدوا. صحابی جواب دے رہے, او سوال کرنے والا, پوچھنے والا, میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں کہ آج میں کیوں ہنس رہا ہوں. آج میرے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ آج میری مسکراہٹ کی وجہ یہ ہے کہ کئی عرصہ ہو گیا ہے, کئی سال ہو گئے ہم سے ہمارا محبوب الوداع کر کے چلا گیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ زمین پر ہوا کرتے تھے, میں ان کی تقریر سنتا تو مجھے سکون آتا, ان کی زیارت کرتا تو مجھے سکون آتا, ان کے ہمدم ہو کے چلتا مجھے سکون آتا, ان کا ہم رکاب بنتا مجھے سکون آتا, ان کا ہم سفر بنتا مجھے سکون آتا, ان کا ہم نوالا بنتا مجھے سکون آتا, ان کا ہم پیالہ بنتا تو مجھے سکون آتا. لیکن جس دن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو الوداع کیا, اس دنیا سے رخصت ہو کے اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچے ہیں, اس دن سے مجھے وہ چیز نصیب نہیں ہو رہی. وہ دیدار محمد کہاں ملے, وہ چہرہ انور مجھے کہاں ملے. ساری دنیا کے چہرے قربان کرو محمد کے پسینے کے اوپر, ساری دنیا کے چہرے قربان ہو جائیں, میرے محمد کے 14ویں جیسے چاند والے چہرے کی چمک کا مقابلہ تو پھر بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے جس دن سے جدا ہوا ساری کائنات کا بن رہا, ساری کائنات دا خلاصہ, ساری کائنات دا نچوڑ, ساری کائنات دا مرکز, ساری کائنات دا محبہ, ساری کائنات دا منبع, ساری کائنات دا چشمہ, ساری کائنات دا خزینہ, ساری کائنات دا سینہ, ساری کائنات دا امینہ, ساری کائنات دا امین, ساری کائنات دا مقین, ساری کائنات دا مبین, ساری کائنات دا محمد یتیم. جس دن سے وہ جدا ہوا ہے اس دن سے وہ جدائی مجھے آج تک بھولی نہیں ہے. آج تک مجھے وہ جدائی میرے دل میں مچل رہی ہے. بعض اوقات میرے دل کے اندر محبت محمد رسول اللہ کا اتنا غلبہ آتا ہے کہ موت میرے اوپر قریب ہو جاتی ہے. پر آج موت آ گئی ہے, جس موت کا میں انتظار کر رہا تھا
کہ وہ موت کب آئے گی، وہ میری زندگی کا خاتمہ کب ہوگا۔ اس لیے میں دیر سے سوچ رہا تھا کہ اب میرا پیغمبر دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے، آج تو الوداع کر کے چلا گیا ہے، اب ان کا اور میرا جب تک آپس میں ملاپ نہیں ہوگا میرے دل میں چین نہیں آئے گا، میرے دل میں سکون نہیں آئے گا، میرے دل میں سرور نہیں آئے گا۔ سرور تب ہوگا جب آگے حضور ہو، مومن کے دل میں سرور ہو۔ آگے کون ہو؟ آگے محمد حضور ہو، مومن کے دل میں سرور ہو، مومن کا دل نور و نلا نور ہو۔ اللہ کریم کے پاک پیغمبر کا صحابی کہتا ہے اس لیے میں آج خوشی منا کے رو کے نہیں جا رہا، بلکہ میں تو خوشی خوشی جان دے رہا ہوں، اس لیے کہ الیوم الکل احبت محمدا وفضل نعمته بنا لم یجحدوا۔ اس لیے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ دنیا سے میں جا رہا ہوں، آگے بیٹھا ہوا ہے، آگے وہ بیٹھا ہوا ہے جس کے ملنے کے انتظار میں میں نے کئی سال گزار دیے ہیں۔ زندگی کے دن میرے کڑوے ہو گئے، میری زندگی تلخ ہو گئی ہے جس دن سے جدائی ہوئی ہے میرے پاک پیغمبر کی مجھ سے۔ اس لیے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ چلو دنیا سے میری جان چھوٹ گئی، اب تو آگے محمد الرسول اللہ کی زیارت ہوگی، حوض کوثر کے مقام پر جائیں گے، بہشت برین کے مقام میں جائیں گے، جنت الفردوس کے مقام میں جائیں گے، جا کے خوشی خوشی اپنے محمد کا دیدار کروں گا، اس لیے میں خوشی سے جان دے رہا ہوں۔ روتا تب جو مجھے آگے نظر نہ آتا، اس لیے میں خوشی منا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میرا محمد مجھ سے پہلے ادھر موجود ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک رسول صحابہ کرام کو حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر صحابہ کو تسلی دے کے کہتے ہیں میرے یارو پتہ نہیں ہے کتنی گھڑیاں اور کتنی سانس میری زندگی کے ہیں، آج میں تمہارے اندر موجود ہوں، کل تمہارے اندر موجود نہ ہوں، آج تقریر سنا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، وہاں سنا رہا ہوں، آج تمہارا اور میرا دیدار اور شرف اور ہم کلامی ہو رہی ہے، کل پتہ نہیں ہے یار دیدار ہوئے یا نہ ہوئے۔ اس واسطے صحابہ نو تسلی دے کے کہنے اگر میں تساں کولوں جدا بھی ہو ونجاں زیادہ مغموم ہون دی لوڑ کوئی نہیں کہ انا فارتکم علی الحوض، اگر میں تساں کولوں پہلے لگا گیا تے حوض کوثر تے میں تانوں حوض کوثر پلاون واسطے پیالے بھر بھر کے رکھساں، میرے امتی دے آون دی دیر ہونی ہے، پیالہ بھر کے میں محمد دے پلاون چ دیر نہیں ہونی، جس طرح تساں اتھے انتظار کرنی ہے اس طرح میں اگا حوض کوثر تے تساں دی انتظار کرنی ہے۔ انتظار کتھے پہ ہوندی ہے؟ آکھو نا حوض کوثر تے، چونکہ میرے نبی دا فرمان ہے دنیا دی زباناں کوڑیاں تے جھوٹیاں ہو سکدیاں نے، دنیا دے ملہ تے پیر غلط بیانی کر سکدے نے، پر محمد دے سچے موتی نکلے ہوئے کدے غلط نہیں ہو سکدے، تا میرا پیغمبر آدا ہے انا فارتکم علی الحوض، میں تساں دا انتظار کرساں حوض کوثر تے۔ کتھے انتظار پہ ہوندا ہے؟ مدینے دا نام نہیں لیا، مکے دا نام، یمن دا نام، حبشے دا نام، زمین دا نام نہیں لیا، بلکہ عرش برین دا نام لیا ہے، حوض کوثر دا نام لے کے آدھے میں تساں دے انتظار وچ حوض کوثر تے شرابن طہورا دے پیالے بھر کے کھلوتا ہونے، میرا امتی جدو آسی میں اپنے ہتھاں نال انہوں پیالہ بھر بھر کے پلاساں، تا حضرت عثمان نو تسلی دیتی۔ کس نو تسلی دیتی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو تسلی پہ دیندے ہیں۔ جد حضرت عثمان پیاس دے موقع تے پانی دا پیالہ بھر کے آئے، حضرت عثمان کولو پانی دا پیالہ لون لگے، چیخ نکل گئی عثمان دی یا رسول اللہ میری محنت تے پانی پہ پھیر دیو، میں تا یہودی کولو بڑیاں منتاں دے نال تے قیمتاں نال پانی لے کے آیا، اج میرے کولو پانی اس واسطے تسی پہ لیندے ہو جو اپنے ہتھاں دے نال پیو،
یا رسول اللہ میری قیمت بھرن دا منشا ہے 300 اٹھ دیون دا منشا میرا اے ہے 300 اٹھ غلے دا لدی ہویا دیون دا منشا ہے ساری دنیا نو قربان اس واسطے کیتا می جو اج میرے محمد نو پیاس لگی ہوئی ہے ہونٹ میرے محمد دے ہوون تے ہاتھ میں عثمان دے ہوون میری تا اے تمنا ہی جدو تسا ہاتھ اگے کیتن تا میری تمنا تے پانی پھردا ہے اللہ دے نبی فرماندے یار آ عثمان اپنی تمنا نو پورا کر لے اللہ دے پاک رسول نو جدو حضرت عثمان نے اپنے ہتھاں نال پانی دا پیالہ پلا لیا نبی کریم فرماندے عثمان جے اج تو میرے نال زمین تے نیکی پیا کردا ہے کل قیامت دے میدان دے اندر حوض کوثر تے جدو تو آسے ہونٹ عثمان دے حسن تے ہاتھ میں محمد جوان دے حسن اس دن مزہ سی جدو میرا عثمان پیون والا ہو سی تے ساقی کوثر پلاون والا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ تعالیٰ فرماندے جو میں اپنے محمد نو حوض کوثر دا مالک بنا دیتا ہے کہ جنوں پلاونا چاہندا ہے میرا پیغمبر تو پلا لے حوض کوثر دے اوتے مالکانہ حقوق اج تیرے ہو گئے اس واسطے صحابہ کرام دے دل دے اندر اے محبت اس واسطے موجود ہے کہ صحابی دے اوتے موت پیاندی ہے او آدھے کہ یار میں اس واسطے خوش پیاندا جو میری ملاقات ہونی ہے کس دے نال اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات ہونی ہے تے معلوم ہوندا ہے الوداع تو بعد جدو بندے دی آپس وچ ملاپ ہو ونجے نکھڑی ہوئی چیز مل ونجے تے الوداع والیاں جدائیاں دا غم ختم ہو ویندا ہے اے جدائی جتھے الوداع لے آئی ہے اوتھے غم آیا ہے تے جدو الوداع ختم آیا ہے اوتھے نری خوشی آئی ہے اتھے نری کے آئی ہے نری خوشی دا مقام آیا ہے اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام بھی آ گیا ہے حضرت ابراہیم اللہ کو منگدن رب ہب لی من الصالحین اے میرا اللہ مینوں صالح تے چنگا پتر چاہیدا ہے حلالی پتر چاہیدا ہے نمک حلال بھی ہووے با وفا بھی ہووے تے با وقار بھی ہووے صالح بھی ہووے تے سونا بھی ہووے عقیدہ بھی چنگا نظریہ بھی چنگا اس واسطے میرا اللہ مینوں او پتر دے دے اللہ فرماندے 86 سال تو بعد میں انہوں پتر دیتا ہے تے پتر اسماعیل دیتا ہے او پتر دیتا ہے جدے ویکھن دے نال میرے ابراہیم دا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے ہاجرہ دا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے رج رج کے ویکھ دے پین کیوں باپ تے بیٹے وچ 86 سال دی جدائی ہے کتنے سال دی 86 سال تک جس بندے نو بیٹے والی نعمت نہ ملے اس بندے کو پوچھو جو تیرے دل دے اندر کتنے دکھڑے موجود ہوندے کتنے صدمے موجود ہوندے اج 5 سال تینوں پتر نہ ملے تے 1000 درباراں دے چکر کٹیندا جو میرے گھر پتر نہیں پیا ہوندا اس نبی دا حال ویکھ اس میرے خلیل دا حال ویکھ اس میرے حبیب دا حال ویکھ اس میرے محمد دے دوست ابراہیم دا حال ویکھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے 86 سال تو نہیں پتر منگے اللہ جواب نہیں دیتا تاں وی منگیا ہے اللہ چپ کیتی رہ گیا تاوی منگدا رہ گیا ہے معلوم ہوندا ہے انہوں پتہ ہے جے اس بیٹے تے باپ دی جدائی نو او جب تک نہ ملاوے تا ملاپ ہو سکدا اس واسطے ابراہیم خلیل اللہ نو اللہ نے نور دے دیتا ہے اسماعیل دل دا سرور دے دیتا ہے لخت جگر مل گیا ہے ابراہیم جھولی چ پا کے بوسے پیا لیندا ہے او کتنا مزہ ہونا ہے جس دن ابراہیم دے ہونٹ ہونے میرے اسماعیل دے رخسار ہونے اتو ہاجرہ میں کھلو کے ہسدی پئی ہونی ہے کہ اللہ نے سانو کتنا لال چا دیتا ہے اللہ نے ساڈے تے کتنا احسان چا کیتا ہے اس رنگ چلنا فرماندا ہے میں دے دیتا ہے تے میں آکھیا میرا ابراہیم دل خوش ہویا ہی کہ نہیں ہویا آدھا الحمدللہ ابراہیم کیا آدھا ہے الحمدللہ الذی وہب لی
علی الکبر اسماعیل اللہ خوش کیوں نہ ہوا جدوں پتر جمن دی موسم بھی کوئی نہیں تو بے موسم پھل پیا دیندا ہے ہڈیاں وچ طاقت کوئی نہیں جوڑاں وچ طاقت کوئی نہیں جوانی والی قوت کوئی نہیں بڑھاپے دے عالم دے اندر سر سفیدی نال چمکدا ہویا تے لرزدا ہویا پر اللہ جے تو احسان چا کرے تیرے کولوں پوچھن والا کوئی نہیں جوانی وچ ترسا ترسا کے روا دیویں تے بڑھاپے دے اندر ہسا ہسا کے اونوں بہار کر دیویں اللہ اے تیریاں اپنیاں منشاں اللہ تو راضی ہو ونجے تا ساری دنیا ناراض ہوئے تو مینوں کوئی حرج کوئی نہیں اس واسطے اللہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل اللہ بڑھاپے کے اندر تو نے مجھے اسماعیل دیا یہ تیرا شکر ہے شکر کس دا ہے معلوم ہوتا ہے جو اولاد والی نعمت ملے تے سجدہ کے دے اگے کرو پھر اور کسی اگے سجدہ کرے تو وہ اولاد دی قدر اس کیتی وہ بے قدر ہے نا اس واسطے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جھولی چ پا کے بیٹھے ہوئے ان پیار دیا نظراں نال پہ ویکھ دین اللہ کریم فرماندے ابراہیم نے اپنے بیٹے نو سنبھالے ہے اتنا محبت نال پالے ہے فلما بالغ معه السعي اللہ فرماندے حضرت اسماعیل اس عمر تے پہنچ گیا ہے جو باپ نال نسنے بھجنے دے قابل ہو گیا ہے باپ نو پانی دا گلاس بھر کے پلانے دے قابل ہو گیا ہے باپ دی ہاں وچ ہاں ملاون دے قابل ہو گیا ہے جدوں ابراہیم دا بیٹا اسماعیل اس مدت تے پہنچدا ہے اس عمر دے اندر پہنچدا ہے اللہ کریم ابراہیم نو آدن میرا ابراہیم اس نال اتنا پیار نہ کر جدائیاں بھی اتوں کھلوتی ہیں الوداع بھی اتوں کھلوتے ہوئے اتنا پیار کر جو الوداع ہو ونجے تا برداشت کر لویں اس وقت میرا ابراہیم خلیل اللہ ہن انج کر اس اپنے پتر نو لے آ میرے سامنے دی گردن تے اپنے ہتھاں نال چھری چا پھیر اپنے ہتھاں نال چھری پھیر تاکہ الوداع ہو جاوے تاکہ تیری تے اسماعیل دیاں پاس جدائی ہو ونجے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ کریم نے ایک گل خواب وچ دسی ہے کس وچ دسی ہے تے نبیاں دا خواب وہی ہوندا ہے خواب خیالی نہیں ہوندی خام خیالی نہیں ہوندی وہم و گمان نہیں ہوندا بلکہ وہ حقیقت ہوندی اللہ دے ہاں اس وقت ابراہیم خلیل اللہ نو اللہ خواب وچ دسے تے ابراہیم خلیل اللہ نے صبح سویرے پتر نو بلا لیا ہے الوداع جدو ہوندا ہے انج ہووے کہ بندہ آپ نو بلا کے آکھے بیٹا اج تو بعد تیری میری جدائی ہوندی پئی ہن دل دے اوتے ہاتھ رکھ لے یا بنیا ابراہیم دے اس لفظ دے اندر بھی پتہ پیا لگدا ہے جو محبوب پتر ہے ابراہیم دا محبوب پتر ہے اس واسطے آدن یا بنیا اے میرا پیارا پتر اسماعیل انی ارا میں ویکھیا ہے تینو فی المنام خواب دی حالت دے اندر انی اذبحک اے میرا پتر اسماعیل پیارا اے میرا لاڈلا پتر میرا لخت جگر پتر میرے دل دا سرور پتر میری اکھاں دا نور پتر میں تینو خواب وچ ویکھیا جو میں تینو ذبح پیا کردا اللہ مینوں آکھیا جو اس پتر نو ذبح کرتے تا میں راضی ہوساں ورنہ تیرا میرا سنگت دا معاملہ چل نہیں سکدا اس واسطے میرا پتر تیرا کی خیال ہے فانظر ماذا ترا جلدی دس میرا پتر تیرا کی خیال ہے جو تو الوداع واسطے تیار ہے کہ کوئی نہ حضرت اسماعیل آتا ہے جے اللہ جدائیاں پاون تے آ ونجے تا ساری دنیا مل کے آوے کدے ملاپ ہو سکدا
اس واسطے میرا ابا جان افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرا ابا جان دیر نہ کر، اس معاملے وچ انتظار نہ کر تے دیر نہ کر، چونکہ جدوں مالک دی مرضی جدائیاں تے آ ونجے، مالک دی مرضی الوداعیاں تے آ ونجے، اتھے ملاپ نہیں ہوندے، اتھے پیار تے محبت پھر کم نہیں آندا۔ بندہ جمعے نو جتنا بھی پیار کرے اے دے نال گلے لگ کے بھی روے، پر اپنے ٹائم تے ساڈے کولوں انج ہو سی کہ نہ ہو سی۔ ہن بابا آدم جو جفا مارے جو جمعہ نہ ونجے میں دے نال ٹکا رہواں، اے ہو سکدا؟ سارا بابا آدم زور لاوے جمعہ سی میں اپنے ٹائم تے لگا ہی جاساں ایتھے رہنا۔ اس واسطے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے نو آدن تے بیٹا ود کے گو جواب دیندا افعل ما تؤمر، جویں حکم آیا ہے مالک دے طرفوں انجے کر کے وکھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تیار ہو گیا ہے، ہاجرہ نو کہندا ہے جلدی کر میرے لال نو ذرا نوا، میرے لال نو ذرا سنگار کروا، کنگھی دیوا، اے دے ہونٹاں تے سرخی لا، جو اے ہن اچھی جگہ پیا جاندا ہے۔ کتھے پیا جاندا ہے؟ اچھی جگہ دے اتے مینوں لے کے جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ سمجھ دیے کسے دعوت جا رہے ہیں، کسے دعوت جا رہے ہیں، تاج اسماعیل دیا سپیشل تیاریاں پہ ہوندیاں نے، تا اسماعیل دا جی سنگار پہ ہوندا ہے، تا اسماعیل نال اتنا پیار پہ ہوندا ہے، تا اسماعیل نال اتنا قرار پہ ہوندا ہے، تا ابراہیم نو اتنا وفار پہ ہوندا ہے۔ اس واسطے ابراہیم خلیل اللہ تیاری پہ کروانے۔ حضرت اسماعیل اپنے ابے دے نال کھلوتے ہوئے، ماں تیاری دے اندر کپڑے آ گئے نے، نوانے دھوانے دا انتظام ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نال کھلو کے اپنے پتر دی جدائی دے اتے تھوڑا افسوس کھلے کریں کہ اللہ نے دیر تو بعد دیتا ہے، ہن الوداع پہ پیندا ہے تے میں اللہ دی رضا دے اتے راضی ہاں، پر میرا پتر جدائیاں وڈیاں ڈاڈھیاں چیزاں ہوندیاں، جدائیاں بندے نو روا کے چھوڑ دیاں نے، جدائیاں دے دوران بندہ ہس سکدا۔ اس واسطے میرا پتر میں ہن تینو جدا کرن لگا، میرا پتر اسماعیل تینو پتہ جو کوئی نہیں، تو کیڑیاں مدتاں دے بعد میرے گھر وچ آیا ہے۔ ول ول منگا عمراں دا شلا لما ہووی دھاگا۔ ابراہیم افسوس پہ کر دین کہ اتنی عمرہ دے اندر منگدا رہ گیا، بار بار منگدا رہ گیا، مدت دراز توڑی منگدا رہ گیا، 86 سال توڑی منگدا رہ گیا، تے اللہ 86 سال بعد کرم کیتا ہے تے ہن جدائی آن پئیے، الوداع دا ٹائم آ گیا ہے۔ تا دل ول ول منگا عمراں دا شلا لما ہووی دھاگا، پچھلے پہرے لال ڈھیا اڑ ویدھے یار تماشا، کروا دا پورا اے میرا بچڑا، اے میرا بچڑا ہن وعدہ پورا کریں جو اللہ دے طرفوں الوداع آ گیا ہے۔ ہن اس الوداع وچ نہ تو گھبراونا تے نہ میں گھبراونا ہے، سیدھا تیر تیار ہو اگو اسماعیل اپنے باپ نو کہندا ہے اے عشق دا سودا مشکل بابا، اے عشق دا سودا مشکل بابا، تے اڈاریاں مار کھلوے گھر بار للٹا معصوم کوہا، و تیاریاں مار کھلوے، مینو چپ کے لے چل بابا، متا امڑی دکھڑی روے، مینو چپ کے لے چل بابا، متا امڑی دکھڑی روے، کروا دا پورا اے سر حاضر ہے تیرا یار ناراض نہ ہووے۔
اے میرا ابا خلیلا میں اسماعیل زبینو ماں تیاری بھی کروا دیے ماں دے سامنے اس گلاں دا تذکرہ نہ کری متا میری ماں ساری زندگی اس دکھ وچ مر ونجے اس دکھ وچ تڑپدی رہ ونجے مینوں چپ کے لے چل بابا متا امنی دکھڑی روے متا امنی دکھڑی دے دل دے اندر کوئی اٹیک پیدا نہ ہو ونجے اس واسطے بڑی خاموشی تسلی اطمینان دے نال لے ونج اس جگہ تے مینوں ذبح کر دے مینوں دنیا تے رہنے دی لوڑ الوداع جو آ گیا پھر تیاری کرنی پیندی ہے نا اس واسطے اسماعیل پہلے تیار کھلوتا ہے ابراہیم خواب ویکھے تے اسے ٹائم تیار ہو گیا ہے کسے قسم دا سوچ تے فکر تے مشورہ ابراہیم کیتا ہی کوئی نہیں اس واسطے جتھے آ گئی ہے جدائی جتھے کے آ گئی ہے جدائی جدوں آئی ہے خوشی اللہ اتو جدائی نو ملائی کر دیتا ہے اللہ کریم نے اس جدائی نو تبدیل کر کے ملاپ وچ بدل دیتا ہے کیوں اللہ کریم فرماندا ہے جدائیاں بھی میں آپ کردا تے ملاپ بھی میں آپ کردا تاکہ بندے نو اس چیز دی قدر آ جاوے اگر یہ چیز ہمیشہ رہ ونجے تا قدر نہیں ہوندی قدر تاں ہوندی ہے کہ بندہ تھوڑے دن بعد ملاقات کرے عرصہ دراز گزر جاوے پھر او دی ملاقات ہوئے جیڑا چس تے مزہ اس ٹائم آندا ہے ہر روز ملنے دا اگر ہر روز ہی جمعۃ الوداع ہویا تا ساڈے اندر اے ذوق اج پیدا نہ ہوے ہاں اے جمعۃ الوداع 11 بیویاں میرے پاک پیغمبر دیاں حرم نبوت وچ آون والیاں حرم نبوت وچ زندگی گزارن والیاں ساریاں پاک دامنا ساریاں عفیفہ ساریاں عتیقہ ساریاں رفیقہ ساریاں شفیقہ ساریاں دے اوتے عزت ہے ساریاں دے اوتے شان ہے ساریاں دا نرا مقام ہے تا نبی کریم فرماندے لوگو جس بیوی نال میں نکاح کیتا ہے اللہ مینوں آکھے تے تا جس بیٹی دا کسے مرد نال نکاح کیتا ہے اللہ آکھے تے تا کیتا ہے زینب دا نکاح ہویا عثمان دا نا اللہ گدھے تے تا نکاح کیتا ہے رقیہ دا نکاح کیتا ہے اللہ آکھیا تے تا عثمان دا نکاح کیتا ہے او لوگو اپنی جگر دا گوشہ فاطمہ بطول دا نکاح علی نال کیتا ہے تا اللہ آکھیا ہے کس آکھیا ہے اللہ آکھیا جو علی نال فاطمہ دا نکاح کر علی جس طرح مینوں محبوب ہے جس طرح فاطمہ تیرا جگر دا ٹکڑا ہے اللہ فرماندے مینوں انہی علی نال محبت ہے اس واسطے تیری محبوبہ فاطمہ ہے میرا محبوب علی ہے محبوبہ تے محبوب مل ونجن تے میرے اور تیرے اندر میرا پیغمبر ملاپ ہو گیا اس واسطے اللہ دے رسول فرماندے کسے بیوی نال بھی اپنی مرضی نال نکاح نہیں کیتا تے اپنی بیٹی دا بھی کسے نال اپنی مرضی نال نکاح نہیں کیتا 11 بیویاں وچوں ایک بیوی دا نام عائشہ صدیقہ ہے ایک بیوی دا نام کہ ہے عائشہ صدیقہ علیہا صلوات اللہ دے پاک رسول دی عادت مبارک ہے کہ جدو سفر دے اتے تیار ہوئے نا بیویاں تو چونکہ زیادہ ہن ہر بیوی دی خواہش ہوندی ہے کہ میں گئے نال جاواں نا ہر بیوی دی تمنا کہ رسول عربی نال اس سفر تے میں جاواں ہر دی اے تمنا تا پوری نہیں ہو سکتی سی ایک نو لے جانے ہائی تا باقی ساریاں نو پیچھا چھوڑ دیونا آئی اللہ دے پاک رسول انج کیتا کہ ساریاں دی خواہش ہے تے انج کر دیں کہ قرہ پا لے دیں جے دے نا دا قرہ نکل آیا او میرے نال سفر تے لگی جاسی ہن اس قرے وچ نہ میرا قصور ہونا ہے نہ تساں دا ہونا ہے اے فیصلہ کدھروں آونا ہے جینو اللہ منظور کر لیا اوہی میرے نال سفر دی رفیقہ بن جاسی اس واسطے اللہ دے پاک رسول نے ایک موقع تے قرآن اندازی کیتی ہے ایک بیوی دا نا نکلے انہوں سفر تے نال لے کے جان لگن تے دل وچ تھوڑا جہا شک پہ گیا دل وچ کے پہ گیا شک یہ پہ گیا ہے کہ بیوی تا اوہی نال جامنی ہے جیدہ قرے دے اندر نا نکلے آئے پر اللہ دے رسول دن ہائے آج عائشہ ہوئے آتا کتنا مزہ ہوئے آئے امی عائشہ دا جو ہی دل وچ تصور پیدا ہویا ہے ادھروں انصاف تے عدالت دا مقام نبی کریم نو نظر آیا ہے کہ قرے دے اندر نہ نکلے دوئی بیوی دا میرا دل عائشہ لے پاسے ڈول جاوے متا قیامت والے دن اللہ نہ پکڑ لوے کہ میرا پیغمبر نہ تا او دا نکلے ہائی پر تو او دے پاسے دل کیوں پھیرے آئی اللہ دے رسول دن اللہم
اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک۔ اے میرا اللہ، میرا پروردگار، تیرے حکم دے مطابق کہ انصاف کرو بیویاں دے اندر، عدل کرو بیویاں دے اندر، ترازو قائم کرو انہاں دے اندر۔ اے میرا اللہ، تیرے حکم دے مطابق تا میں انصاف کیتا ہے، قرآن اندازی کیتی ہے، جیدہ نا نکل آیا ہے اسے نو نال لے کے جا رہے ہیں، پر میرا دل ایشا لے پاسے بار بار پھر دے تے چکر مار کے آدھے کاش کے ایشا ہویا اج دل دے سرور وکھرے ہوئے نا۔ اے میرا اللہ، اے میرا دل جیڑا بار بار پھر دے، اس وچ میری کوشش اور ہمت نہیں، اس وچ میرا اختیار کوئی نہیں۔ اللہم یا مقلب القلوب قلوب عبادک بین اصبعیک۔ اے میرا اللہ، دلاں نو پھیرنے دا اختیار تیرے ہاتھ وچ، دل کے دے قبضے وچ اللہ، تیرے قبضے دے اندر دل۔ اس واسطے میں محمد نو قیامت دے میدان دے اندر تانا نہ ماری کہ بیوی تا اس دا نا نکلے پر تو ایشا دا نا کیوں لے آئی۔ اے میرا اللہ فلا تلمنی، میرے نال گلا شکوا نہ کری۔ آج میں اپنی عاجزی تیرے اگے رکھ کے پہ عرض کردا کہ یا مقلب القلوب قلوب عبادک بین اصبعیک۔ اللہ، اے دو انگلیاں دے درمیان دل ساری کائنات دے تو آپ رکھے ہوئے نہیں۔ یقلبها کیف یشاء، اللہ جیویں چاہندا ہے اوویں دلاں نو موڑ دیندا ہے، جس طرح چاہندا ہے دلاں نو اج موڑ دیندا ہے۔ کسے دے موڑن نال دل مڑدے نہیں، کسے دے توڑن نال دل ٹوٹدے نہیں، کسے دے جوڑن نال دل جڑدے نہیں۔ اللہ جوڑن والا تو آپ ہے، موڑن والا تو آپ ہے، اللہ ٹھکانے تے رکھن والا تو آپ ہے۔ اس واسطے نبی کریم اپنی امت نو آکھدے ہوندے ہن کہ لوگو اپنے آپ نو ایماندار آ کے ناز نہ کیتا کرو، فخر نہ کیتا کرو کہ اسی پکے سچے مسلمان ہو گئے، بلکہ بار بار اللہ دے اگے عرض کیتا کرو اللہم ثبت قلبی علی دینک الاسلام۔ اللہ، دل چونکہ تیرے قبضے دے اندر متا میرے دل نو کافراں والے پاسے پھیر دیویں تے تیرے کولو پوچھن والا کون ہے۔ اس واسطے اللہ میری عرض ہے، میری گزارش ہے، اے میرا اللہ میری التجا، میری درخواست ہے، اللہ میری عجز و نیاز ہے، اللہ میری زاری قطاری، میری انتظاری ہے کہ میرے دل نو اسلام دی چکی تے ہمیشہ قائم رکھی۔ اس نو پھیری، اس واسطے او پھیرن والا ہے، پھیر دے تا کون ہے جڑا اس پھیرے ہوئے نو واپس لے آوے۔ اس واسطے نبی کریم فرماندے ہیں اللہ میرے دل دے حال نو تو جانن والا ہے، میرے دل دے اختیار رکھن والا تو ہے۔ اگر عائشہ لے پاسے میرا دل پھر ونجے تے میرے اتے ملامت نہ کری، میرے اتے اللہ میرے اتے تانو تشنیع نہ کری، مینو گلا تے شکوا نہ دیویں قیامت والے دن، چونکہ میں اج آپ تینو پہ آکھدا جو دلاں دا مالک تو آپ ہے۔ میرا دل عائشہ لے پاسے تو پھیرے آئی، عائشہ لے پاسے اللہ فرماندا ہے میرا محمد جڑا حکم میں تینو دتا ہے جو تو قرآن دازی کیتی کر، باقی جڑا دل تیرا ہر ٹائم عائشہ 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 کردا ہے، میرا پیغمبر اے میں کیتا ہے، تیرا کم نہیں، تو غمگین نہ ہو۔ میں تیرے دل وچ محبتاں پا دتیاں نے، میں تیرے دل وچ عائشہ دی عزت پا دتی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم اس حال وچ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک سفر تے عائشہ نال، کون نال؟ امی عائشہ مخدومہ کائنات، معصومہ کائنات، معلمہ کائنات، مدبرہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، عالمہ کائنات، فاضلہ کائنات، عابدہ کائنات، زاہدہ کائنات،
کائنات، راکع کائنات، ساجدہ کائنات، رفیقہ محمد دی، عتیقہ محمد دی، شفیقہ محمد دی، حبیبہ محمد دی، طبیبہ محمد دی، رقیبہ محمد دی، قائدہ محمد دی، مجاہدہ محمد دی، سرور محمد دا، نور محمد دا، حضور محمد دا، قرار محمد دا، پیار میرے دل محمد دا۔ اللہ کریم فرماندے نے میرے پیغمبر دے نال سفر وچ جا رہی ہیں، سفر دے اندر جہاد دے اندر او جنگ آسان لڑی گئی، او جنگ آسان لڑی گئی ہے بغیر کسی مزاحمت دے۔ اگلے مخالفین نے ہتھیار ڈال دیتے نے۔ غزوہ بنی مستلق دے اندر امی عائشہ صدیقہ نال آ رہی ہے۔ واپسی دے اتے اللہ دے رسول نے ایک مقام تے پڑاؤ سٹے ہے تے پڑاؤ سٹنے تو بعد پھر حکم جاری کیتا ہے کہ چلو چلیے قافلے والو واپس چلیے اپنے اپنے ٹھکانے دے اتے۔ جدوں قافلے نو روانگی دا حکم دیتا ہے امی عائشہ اتھے موجود۔ امی عائشہ صدیقہ نو کسے ٹائم قضاء حاجت دی ضرورت آئی ہے۔ امی عائشہ تا اپنے طور تے چلی گئی ہے کہ ہنے قضاء حاجت پوری کر کے مڑ آونا ہے، پھر قافلے دے اندر شامل ہو ونجنا ہے۔ پر کے پتا جو نبیاں دا سردار حکم دے دے تے صحابہ کتے ٹھہرن والے نے۔ اللہ دے رسول نے پیچھے حکم دیتا ہے کہ کوچ کرو، چلو چلیے شہر مدینے۔ کتے چلیے؟ چلو چلیے شہر مدینے جتے وسدن سارے مکینے، جدا دل اتھے لگے او نرے خزینے۔ چلو چلیے شہر مدینے۔ اللہ دے پاک رسول نے حکم کیتا ہے، صحابہ تیار ہو کے چل پہنے، حتیٰ کہ کچاوے شروع ہو گئے نے، اٹھاں دے اتے سامان لدیونا شروع ہو گیا ہے۔ قافلے نے روانگی شروع کر دیتی ہے، پر امی عائشہ دا پتہ نہیں لگا، چونکہ جیڑی جگہ دے اتے امی عائشہ بیٹھ دی ہوندی اتوں کچاوے تے ہودے دے اتے پردہ پیا ہوندا ہوئی۔ امی عائشہ دا اتنی وزن کوئی نہ ہوندا سی، ہلکا پھلکا وزن ہوندا سی۔ کچاوا تے ہودہ اٹھاونے تو بعد صحابی نو پتہ بھی نہ لگدا کہ کوئی چیز اندر ہے یا کوئی نہ۔ انہاں دے ہودے نو اونٹ دے اتے رکھیا ہے پر پتہ کوئی نہیں کہ امی عائشہ ہے یا کوئی نہیں۔ معلوم ہوندا ہے جے چادر دا پردہ آونجے تا ویکھن والا کون ہے؟ صحابی ولیاں دے سردار۔ صحابی کون ہیں؟ ساری دنیا دے منٹھار کٹھے ہو جاویں، ساری دنیا دے سچیار کٹھے ہو جاویں، ساری دنیا دے قادر کٹھے ہو ونجن، ساری دنیا دے قدیر کٹھے ہو ونجن، ساری دنیا دے پیر کٹھے ہو ونجن، پر صحابی دے شان دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ صحابی صحابی ہوندا ہے، او دی نیکی دا مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ اس وقت صحابی نے چادر تنی ہوئی ویکھیے تے خیال کیتا ہے جو اماں وچے ہے، پر اماں وچے کوئی نہیں۔ معلوم ہوندا ہے کہ پردیاں وچوں ویکھن والا کون ہے؟ انہو علیم بذات الصدور۔ اے پردیاں دے حال جانن والا ایک اللہ ہے، اور کوئی نہیں ہوندا۔ اور سناواں تینوں گل، اگر پتہ ہوویا میرے محمد نو، پتہ ہوویا میرے محبوب نو، پتہ ہوویا ساری کائنات دے مقبول نو، تا حکم نہ دیوے نا کہ چلو، آکھے نا پہلے عائشہ آسی تے تا چلساں، عائشہ آسی تا چلساں۔ اللہ دا نبی تا عائشہ نال اتنا پیار کردا ہے، ایک موقع دے اوتے امی عائشہ صدیقہ دا ہار گم ہو گیا ہے۔ کہ گم ہو گیا؟ گلے دا ہار گم ہوئے۔ امی عائشہ صدیقہ نے محمد الرسول اللہ نو اپنی گود مبارک دے اندر سلایا ہوا ہے۔ واہ کتنا عجیب منظر ہونا ہے جدوں ساری کائنات دا چہرہ عائشہ دی گود وچ ہونا ہے تے عائشہ دی اکھیاں محمد دے دیدار وچ مصروف ہونیاں نے۔ اس جیسا منظر دنیا نے کدے ویکھیا نہیں ہونا، اس جیسا منظر آسمان نے نہیں ویکھیا، زمین نے نہیں ویکھیا، جنہ بھی نہیں ویکھیا، انساناں بھی نہیں ویکھیا، فرشتیاں بھی نہیں ویکھیا، اولا بھی نہیں دیکھا، ظاہرہ بھی نہیں دیکھیا، باطنہ بھی نہیں دیکھیا، چھوٹے بھی نہیں دیکھیا، بڑے بھی نہیں دیکھیا، عابد زاہد نے بھی نہیں دیکھیا، کسے بندے نے او منظر نہیں دیکھیا جڑے منظر دے اندر محمد عربی دا چہرہ گود عائشہ دے اندر ہوئے، عائشہ دی نظر ہوئے محمد حسین چہرے تے، محمد جمیل چہرے تے، محمد اکمل چہرے تے، اشرف چہرے تے، اولا چہرے تے، افضل چہرے تے۔ ایک کمیل اکمل جڑا چہرہ ہے اس چہرے تے
عائشہ صدیقہ ویکھدی پئی صحابہ نو نبی حکم دیندا ہے ہار لبھو میری عائشہ دا ہار تلاش پہ کر دین کی پہ کر دین تلاش کون کردا جس نو پتہ ہوے جو چیز اوتھے پئی ہے تینوں پتہ ہوے جو مسجد اسامہ جی ٹی روڈ تے اس جگہ تے تو تلاش کرتے لوگاں کولوں پوچھے یا سیدھا تیر آ سکدا جواب دو چار بندے دے دو تساں دا کیوں عقیدہ نہیں سیدھا تیر آتی اگے پیچھے دھکے کھاسی تلاش کون کردا ہے جنوں اگے پیچھے دا پتہ نہیں ہوندا او لوگاں کولوں پوچھدا ہے او تلاش کردا ہے صحابہ تلاش پہ کر دین معلوم ہوندا ہے پتہ نبی حکم دیندا ہے کہ تلاش کرو نبی کے دیندا ہے حکم دیندا ہے تلاش کرو اگر نبی نو پتہ ہووے تا نبی حکم دے سکدا نبی بلکہ آکھیا او فلانی جگہ لگے جاؤ میری عائشہ دا ہار چمکدا ہویا تانوں نظر اسی اٹھا کے لے آؤ سارے نو تو آکھنے دی لوڑ نہیں ہکے نو بھیجنا کہ تو لگا ونج سیدھا لگا ونج کیونکہ میں حاضر ناظر ہاں نا ماں پتہ جو ہار فلانی جگہ پہ ہویا لے کے آ جا نبی یہ گل کردا پیغمبر کہندا ہے تلاش کرو فلتمسو جلدی کرو تلاش کرو میری عائشہ دا ہار تلاش کرو صحابہ کرام ہار تلاش کرنے دے اندر لگ گئے نے حتیٰ کہ اتنی دیر دے اندر نماز دا ٹائم ہو گیا ہے کیڑی شاہ دا ٹائم ہویا ہے نماز دا ٹائم ہویا تے امی عائشہ فرماندین یا رسول اللہ ہن نماز قضا ہونے دا خطرہ ہے پہلے نماز پڑھا لو تے بعد چہار دی تلاش کرا لو نبی کریم فرماندین نا نا عائشہ پہلے تیرا ہار لبساں تے تاں جا کے نماز پڑھساں اس واسطے امی عائشہ صدیقہ نو تسلی دلاسا پہ دیندے نے حتیٰ کہ امی عائشہ صدیقہ فرماندین یا رسول اللہ نماز قضا ہو ونجنی ہے کیوں جتھے اسی بیٹھے ہوئے ایتھے پانی بھی نزدیک کوئی نہیں پتہ نہیں کتنی دور تو پانی ملنا ہے تے تاں جا کے سا وضو کرنا تے نماز پڑھنی ہے امی عائشہ نو کہنے نہیں پہلے تیرا ہار لبنا ہے تے تاں پانی ملنا ہے تاں تیرا حال ملنا ہے تے تاں نماز پڑھنی ہے امی عائشہ نالے گلاں پہ کر دینے حضرت ابوبکر صدیق اپنی بیٹی عائشہ نو آ کے غصے پہ ہوندے نے تیری وجہ دے نال ساری نماز خراب پی ہوندی ہے تیری وجہ دے نال صحابہ پریشان ہو گئے تیری وجہ دے نال ساری کائنات دا سردار پریشان ہو گیا ہے اگر تیرا ہار گم نہ ہویا اج ساڈی نماز گم نہ ہویا تیرا ہار گم نہ ہویا صحابہ نو پریشانی نہ ہویا تیرا ہار گم نہ ہویا سید الکونین نو پریشانی نہ اٹھاونی پویا عائشہ صدیقہ نال جدوں حضرت صدیق گلاں پیا کردا ہے امی عائشہ دی گود وچ نبی ستا ہویا ہے نبی نیندر دی حال وچ امی عائشہ نے حتیٰ کہ صدیق اکبر نے غصے دے اندر اپنی بیٹی دی وکھی دے اندر کمر دے اندر مکے بھی مارن پر عائشہ نے اپنی گود نہیں ہلائی جو متاں دنیا دے سردار دی اکھ کھول ونجے میرے ہلنے دی وجہ دے نال نیندر دے اندر خلل پیدا نہ ہوئے امی عائشہ اتنا خیال پہ کر دیئے محمد الرسول اللہ دا اتنا خیال پہ کر دینے اس پیار تے انتظار تے وپار چ ٹائم پاس پہ ہوندا ہے حتیٰ کہ نماز دا ٹائم پورا ہو گیا ہے قضا ہون دا قریب ٹائم لگ گیا ہے اگر چند لمحے مزید گزرے نہ تے نماز قضا ہو ونجیا اتنی دیر دے اندر اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ نو کہندے تیاری کرو نماز دی نماز پڑھ دے ہیں صحابہ کہندے یا رسول اللہ نماز دی تیاری تاں کراں جے پہلے پانی ہوئے اتھے تا پانی دا نام و نشان بھی کوئی نہیں تے نماز کیڑے رنگ چ اساں پڑھنی ہے نماز کنجے پڑھا پہلے وضو ہوے تے تا نماز پڑھا اللہ کریم نو جوش آیا ہے اللہ کریم کہندے ونج و جبریلا اگوں کہندا جبریل جی رب جلیلا اللہ فرماندے مسئلہ عائشہ دے ہار دا ہے مسئلہ عائشہ دے ہار دا ہے ایدی وجہ دے نال صحابہ پانی دی حد تک نہیں پہنچ سکدے نماز قضا ہوندی ہے اس واسطے جلدی کر حکم سنا میرے محمد الرسول اللہ نو کہ اج تو بعد حکم بدلی ہو گیا ہے کہ اگر جیڑی جگہ تے تساں پھس ونجو پانی نہ ہووے تے اج عائشہ دے ہار دے گم ہون دی برکت دی وجہ
وجہ دے نال میں حکم بدلی پیا کردا اگر تساں پانی نہ پاؤ فتیمموا سعیدا طیبا جس جگہ تے میرا محمد تو قدم رکھ کے بیٹھا ہویا ہے اسے جگہ دے اوتے ہاتھ مار کے چہرے تے پھیرنا تیرا کم تیرے ہاتھ پھیرے نو وضو لکھ دیونا میرا کم اس مٹی نو میں پانی لکھ دے ساں اس مٹی دے ہاتھ پھیرے نو میں وضو لکھ دے ساں اس وقت عائشہ صدیقہ دا ہار گم ہو گیا ہے صحابہ تلاش پہ کر دے دیر ہو گئی ہے تے اللہ نے پانی دی جگہ تیمم دا حکم دے دیتا ہے کہ تیمم کر لو اگر پانی نہیں ملتا تے نماز ادا کر لو معلوم ہوتا ہے کہ نماز کسے رنگ چ معاف نہیں کیتی اللہ انج نہیں آکھیا کہ چلو ہار تسی لبدے رہ گئے ہو دیر ہو گئی تے چلو آج تانوں چھٹی ہو گئی ہے آج تانوں کیا ہو گئی ہے چھٹی ہو گئی ہے چھٹی نماز دی اے نہیں کہ تسی الوداع پڑھ لیا تے سال پورا چھٹی ہو گئی ہے روزے چ نماز پڑھ لیے تے اگا پورا سال چھٹی نماز چ ادو ہو سی جدو چاچا اسرائیل آسی کون آسی او روح قبض کر سی اس تو بعد نمازاں دی چھٹی پھر ابو حساب و کتاب ہونا ہے اس واسطے محبت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اس واسطے اللہ دے پاک رسول عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ دے نال اے معاملہ محبت پیار اللہ پہ کر دینے کہ اس حوضے دے اندر موجود کوئی نہیں اللہ دے پاک رسول نے کوچ کرنے دا حکم دے دیتا ہے صحابہ کوچ کر کے چلے گئے عائشہ صدیقہ ہار لبدیاں دیر ہو گئی ہے قضاء حاجت موقع دے اتے دیر ہو گئی ہے دیر نال مڑیے اگاں آوے تا قافلہ کوئی نہیں امی عائشہ نے عقل دے نال کم لیا کہ قافلہ جتھے بھی پہنچ گیا ہے میں دوڑا لاواں میں ادھر جاواں پتہ نہیں اس پاسے لگے گئے ہوویں میں اس پاسے جاواں او اس پاسے لگے گئے ہوویں کیوں نہ ہوے کہ جڑی جگہ تے قافلہ پہلے پڑاؤ سٹ کے بیٹھا ہے اسے جگہ دے تے بہ رہا جتھوں کتھوں بھی کوئی آیا ایتھے ہی پھر کے آسی تلاش کرنے دا جدوں انہاں نوں پتہ لگا جو امی عائشہ نال کوئی نہیں پھر مڑ کے بندہ ایتھے آسی امی عائشہ اسے مقام دے اتے آ کے چادر تان کے سائیں گئی ہے مزے دے نال پیچھے ڈیوٹی ہے ایک صحابی دی صفوان ابن معطل دی او صحابی اس ڈیوٹی دے اتے مامور ہے کہ جدوں قافلہ نکل ونجیا پچھو بچی کھچی چیز کسے دی بھول بھلے کے نال رہ ونجیا غلطی دے نال کوئی جگہ دے اتے چھوڑ ونجیا او ساریاں چیزاں کٹھیاں کر کے تے پچھا قافلے نال ملدا ہوندا سی او اپنیاں چیزاں تلاش پیا کردا ہے ویکھدا تے چادر تان کے کوئی ستا ہویا ہے چادر تان کے کوئی بندہ ستا ہویا ہے جدوں اس ویکھیا ہے کہ اے چادر تا امی عائشہ دی لگدی ہے شک نہیں ساری کائنات دی اماں ستی ہوئی ہے اس دی زبان وچوں نکل ویندا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون جدو یہ جملہ نکلے امی عائشہ دی آنکھ کھلی اچانک کہ اے انا للہ پڑھنے والا کون ہے امی عائشہ صدیقہ جدو یکدم اٹھیے صفوان ابن معطل کھلوتا ہے اٹھ لے کے جلدی جلدی اپنے اونٹ نو امی دے نال بٹھا لیندا ہے اشارہ کر کے آدا کہ وچے بیٹھ جاؤ امی عائشہ وچے بیٹھ گئی ہے صفوان ابن معطل نے دوڑ کے قافلے دے نال دوپہر دے ٹائم ون کے ملے تے امی عائشہ نو ون کے نبی کریم دے سپرد کیتا ہے بیٹا ماں نو لے کے جا رہے ہیں کون ہے صفوان ابن معطل بیٹا امی عائشہ ساری کائنات دی ماں اے دے اندر شک دی تا گنجائش کوئی نہیں عیب دی گنجائش کوئی نہیں ریب دی گنجائش کوئی نہیں وہم و گمان تے خیالات کرنے دی گنجائش کوئی نہیں اے تا او سوچے جڑا قرآن پڑھے کہ پڑھے قرآن پڑھے جتا ہے وازواجہ امہاتہم کہ میرے محمد دی ایک ایک بیوی مومنہ دی ماں ہے مومنہ دی کے لگ دیئے ماں لگ دیئے اس واسطے محمد رسول اللہ دی وفات تو بعد بھی پیغمبر دی بیوی کسے اور جگہ شادی نہیں کر سکتی شادی دی ممانعت اس واسطے آئی ہے جو عائشہ ماں بن دیئے ماں تے بیٹے دا پس چ نکاح پکدا نہیں ماں بیٹے دا نکاح ہو سکتا اس واسطے جو پیغمبر دیاں ساریاں بیویاں ساڑیاں کے لگ دیاں نے ماواں لگ دیاں
اس واسطے امی عائشہ صدیقہ پہنچی تے سارے مومن او تا خاموش ہیں، انہاں دے دل وچ کوئی خیال بھی نہیں آیا، پر ایک اندر دا پلیت بھی نالے، اندر دا پلیت بھی نالے، حرامی بیٹا بھی نالے، سارے حلالی بھی نہیں ہوندے، وچوں کوڑے بھی نکل آندے ہوندے نے۔ او کوڑا جہان دا عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقاں دا سردار، اس ویکھے جو امی عائشہ ایک صحابی دے نال رات دے سفر دے اندر اتنی مسافت تھوڑی دور چل کے کلی آئی ہے، اس وقت او دے دل وچ گندے خیال پیدا ہو گئے۔ جیدا ذہن گندا ہوے، جیدا دل دماغ گندا ہوے، جدی سوچ گندی ہوے، او سوچدا بھی گندیاں گلاں ہے، سوچ دیا بھی گندیاں گلاں ہے۔ جڑا سارا دن بغاوت وچ گزارن والا ہوے، سارا دن بے ایمانی وچ گزارن والا ہوے، اونوں لوگ بھی بے ایمان نظر آندے۔ جڑا آپ فراڈی ہوے، اونوں لوگ بھی فراڈی نظر آندے۔ جڑا آپ جھوٹا ہوے، اونوں لوگ بھی جھوٹے نظر آندے۔ جڑا آپ لوگاں دے حق مارن والا ہوے، اونوں ساری دنیا اونجے نظر آندی ہے، تے جڑا آپ سچا ہوے، او لوگاں نوں آندا اے میرے تو بھی سچے۔ انہیں خیال کردہ کہ نہیں؟ تا نبی کریم فرماندے کہ مومن آدمی دے بارے اچھا گمان رکھیا کرو، مومن آدمی دے بارے جب تک حقیقت حال کھول کے واضح نہ ہوئے، او دے خلاف نفرت اور بغاوت رکھنے دی اجازت نہیں۔ اس واسطے امی عائشہ صدیقہ دے بارے اس حرامی منافق نے ایک گل پھیلا دیتی ہے جو امی عائشہ عصمت دے اندر داغدار ہو گئی۔ اے گل ایستا ایستا نجمن نجمن دھیرے دھیرے پھیل دی رہی ہے۔ مدینے دی گلی گلی وچ قرآن مچ گیا ہے، مدینے دے شہر دے اندر قرآن مچ گیا ہے۔ جو محمد دی محبوبہ بیٹی کردار دی چنگی کوئی نہیں، اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اطلاع آ گئی ہے جو میری بیوی دے بانے لوگ گلاں پہ کر دیں، لوگ گلاں پہ کر دیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ تے پریشان ہو گئے، لیکن امی عائشہ نو اجے تک خبر کوئی نہیں۔ اچانک ایک رات اپنی خادمہ دے نال ام مستہ دے نال باہر نکل دین رات نو قضائے حاجت واسطے۔ ام مستہ نو ٹھوکر لگی تو اس اپنے بیٹے دے حق وچ بد دعا کیتی ہے۔ امی عائشہ کہندی ہے بیٹے نو غلط کیوں پہ آکھدی ہے؟ آکھے تینوں پتہ کوئی نہیں اس بھولی بھالی عورت ہے، او محمد دا حرم بنن والی عورت ہے، اے محمد دی جا بستر وچھاون والی عائشہ، تینوں پتہ کوئی نہیں تیرے خلاف تے بازاراں وچ گلاں پیوندیاں نے، شہراں وچ گلاں پیوندیاں نے، لوگاں دے اندر گلاں پیوندیاں نے، مجلس دے اندر گلاں پیوندیاں نے، تیرے تے الزام لگ گیا ہے تو مزے نال ستی ہوئی ہے۔ امی عائشہ کہندی ہے کیڑا الزام لگا ہے؟ مینوں تا پتہ کوئی نہیں۔ او کہندی ہے اے الزام لگا ہے جدوں قافلے دے اندر تو پیچھے رہ گئی ہے، صفوان بن معطل تینوں لے کے آئے ہے، اس دن دی گل ابی ابن سلول نے اڑائی ہوئی ہے، سارے لوگاں دے دل دھلائی ہوئی ہے، سارے لوگاں دے دلاں دے اندر کھبائی ہوئی ہے، سارا شور مچایا ہوا ہے، سارا غوغا تے چکچکا مچا ہوا ہے مدینے دی گلی گلی دے اندر، تینوں اجے بھی پتہ کوئی نہیں۔ اما عائشہ کہندی ہے میری زمین نکل گئی ہے پیراں دے تھلوں، جدوں میں اپنے بارے الزام دی گل سنی ہے مینوں ساریاں چیزاں بھلا گئیاں نے، میں اس ٹائم جلدی نال واپسی کر کے آئی ہاں، اگا آواں تے محمد دا چہرہ مینوں مغموم نظر آندا ہے، او مسرت نظر نہیں آندی، او خوشی نظر نہیں آندی، او عیش تے نشاط نظر نہیں آندا۔ میں نبی کریم دے چہرے نو ویکھ کے مینوں شک پے گیا جو میرا محبوب بھی اج میرے کولوں ناراض ہو گیا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک رسول میرے نال بولیا تے ہے، میرے نال خیر صلاح کیتی ہے، پر بولے چوں مٹھاس نظر نہیں آیا، بولے چوں محبت نظر نہیں آئی، بولے چوں پیار نظر نہیں آیا، بولے چاشنی نظر نہیں آندی، بولے مٹھاس نظر نہیں آیا۔ اس واسطے میرے دل دماغ دے توتے اڑ گئے نے، اس ٹائم میرے بندن سارے محبتاں دے پیار دے ٹوٹ گئے نے، جو اج ساری کائنات نو جدا میں محبوب بنایا جے او بھی میرے اوتے ناراض ہو گیا ہے۔ اتنی دیر دے اندر عائشہ صدیقہ فرماندی نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے بیٹھی ہاں، میں تا اپنے ناز و نیاز دے نال گلاں پی کردیاں، چونکہ مینوں پتہ ہی جو میرا محمد ساری کائنات وچوں مینوں چاہندا ہے، میں ساری کائنات وچوں اپنے محمد نو خاوند بنا کے چاہندی ہاں۔ اس واسطے ساڈیاں تیریاں محبتاں دے اندر اتنا گہرے جوڑ لگے ہوئے نے جو ٹوٹن والے کوئی نہیں۔ اتنی دیر دے اندر اما عائشہ پوچھدی ہے یا رسول اللہ مینوں شک لگدا ہے تساں دی طبیعت زیادہ خراب ہے، زیادہ مغموم پی لگ دی ہے، اگر حکم اجازت ہووے تو میں اپنے ابے دے گھر لگی ونجاں۔
اپنے ابے دے گھر لگی ونجا میکے بوہے تے لگی ونجا ایتھے اگر میرے رہنے نال تواڈے دل دے اندر انقباض پیدا پیا ہوندا ہے مغموم پیدا پیا ہوندا ہے تے میں اپنے گھر لگی ونجا اجازت جو امی عائشہ کہندے جدوں میں اے گل پوچھیے میرے دل وچ یقین نہیں جو مینوں اجازت ملن نہیں لگی جو میرا محمد میرے بغیر کنجے کلا گزار سی لیکن اللہ دے پاک رسول نے اس سوال تو بعد فوراً دل لگی ون صدیق دے گھر واپس جا چلی ون ہن تیرا تے میرا فیصلہ او آپ کرسی کون کرسی او کرسی جڑا دلاں دے وچوں حال جاندا ہے اس حال دا نہ مینوں پتہ ہے نہ تینوں پتہ ہے اے کتے لوگاں نے گلاں اڑا دتیاں ہن اللہ ہی جانے سچیاں کون پیا کردا ہے سچیاں دے فیصلے وہ آپ کرتا ہے اس واسطے میں تانوں کچھ نہیں آکھ سکدا اس واسطے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ میں اللہ دے پاک رسول دے کولوں اجازت طلب کرنے تو بعد فوراً اپنے صدیق دے گھر لگی گئیاں اس نیت دے نال لگی گئیاں کہ چلو مینوں ابا صدیق مینوں تسلی چا دے سی میں روندی روندی گئیاں مغموم تے پریشان ہو کے گئیاں کہ چلو مینوں صدیق دے طرفوں دلاسا مل سی چلو ام رومان میری ماں بیٹھی ہوئی ہے او مینوں تسلی دے سی عائشہ صدیقہ کہندی ہے جدوں میں اپنے گھر دی گلی وڑیاں ویکھاں تے ابا ایک کونے دے اندر زارو قطار پیا روندا ہے امی نوں ویکھاں مصلی بچھا کے زارو قطار سجدے کر کے روندی پئی ہے ہن مینوں تسلیاں کون دیوے تسلیاں کراون والیاں دے دل پہلے اجڑے پئے نے دل پہلے غیر آباد ہوئے پئے او الوداع وچ پہلے روندے چلاندے پئے نے تے مینوں تسلیاں کون چا دیوے اس واسطے امی عائشہ کہندی ہے میں وی ون کے ایک منجی دے اوتے ڈھہ گئیاں میرے دل دماغ تے قوت سروہ دے اندر کوئی طاقت ہمت کوئی نہیں نہ اٹھنے دی طاقت نہ بولنے دی طاقت جو میں کہ آکھاں اپنے ابے نوں میں کہ منہ وکھاواں اپنے ابے نوں اس واسطے عائشہ کہندی ہے میرے دل دے اندر او خیال پیدا ہونے شروع ہو گئے نے جڑا بچے دی ولادت دے ٹائم میں مریم صدیقہ دے دل وچ خیال آیا ہے اس واسطے اس ٹائم جدوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گود وچ پیدا ہویا ہے بغیر نکاح تے شادی تو ایک پاک زامنہ عورت نو پاک دامنہ عفیفت عصمت والی عورت نو عیسیٰ بیٹا پیدا ہو گیا ہے پاک بیٹا پیدا ہو گیا ہے اس ٹائم وہ رو کے اپنے اللہ نو آدھی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا اللہ اس بچے دی ولادت تو پہلے میں مریم مر ونجا تاکہ دنیا والے نو میرا نام بھی یاد نہ ہویا اج عائشہ کہندی ہے میرا دل بھی کہندا جو اس واقعے تو پہلے میں دنیا تو ختم ہو ونجا تے میرا اج نا لون والا بھی کوئی نہ ہوے اج میں دن پی ویکھ دیا جو میرا ساری کائنات دا محبوب محمد مو میرے کولوں ناراض ہو گیا ہے میرا ابا صدیق میرے کولوں ناراض ہے میری اما میرے رومان ناراض ہے اس واسطے مینوں اے ناراضگیاں تے جدائیاں تے الوداع جڑے ویکھنے پے گئے ان الوداع تو پہلے میں الوداع خود ہو ونجا تا چنگی گل نہیں امی عائشہ صدیقہ کے گھر دے اندر ڈیڑھ لایا تے 1.5 مہینہ گزر گیا وچ کتنا جیڑی صدیقہ 1.5 دن بھی کلیاں نہیں گزار دی جڑا پیغمبر 1.5 دن بھی عائشہ کولوں دور نہیں ہونا چاہندا اج انہاں نوں 1.5 مہینے دیاں جدائیاں آ گئیاں نے 1.5 مہینے دے الوداع آ گئے نے تے جیڑیاں چیزاں نال زیادہ محبتاں ہون سال تا وڈی دور دی گل ہے او تا ایک لمحے کے لیے بھی اپنے کولوں الگ تے جدا ہون واسطے تیار نہیں ہوندے اس واسطے امی صدیقہ علیہا صلوات اللہ اپنے مقام دے اوتے براجمان پریشانی دے حال دے اندر اس وقت امی عائشہ صدیقہ علیہا صلوات اللہ جدو پریشانی دے عالم دے اندر ہے ہن نہ باپ صفائی دیندا ہے ہن اگر صدیق میدان چاہے تا لوگ آکسن یار ابے اپنی بیٹیاں دی صفائیاں دیندے ہوندے نے لوگ یقین نہیں کرنا حتیٰ کہ ام رومان صفائی دے تا لوگ آکسن ماواں بیٹیاں دی عزت رکھن واسطے کر دیاں ہوندیاں نے حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نال صفائی دے تاوی لوگ آکسن خاوند اپنی بیوی دی عزت رکھن واسطے کر دے ہوندے نے سارے خاموشن سارے چپ چاپ تے بیٹھے ہوئے نے کوئی بندہ بولن واسطے تیار کوئی نہیں حتیٰ کہ نبی کریم حضرت علی کو پوچھ دے
کس کو لوں؟ حضرت علی کو لوں پوچھ دین دس علی تیرا کے خیال ہے میری امی میری عائشہ صدیقہ میری لاڈلی بیوی دے بارے کے خیال ہے؟ او تیری ماں عائشہ او میری گھر والی عائشہ تیرا او دے بارے کے خیال ہے؟ حضرت علی کہندے یا رسول اللہ پریشان ہون دی کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ نے عورتاں زمین تے ختم تا نہیں کر سٹیاں؟ اگر ایک عائشہ چلی گئی ہے اللہ دے مقابلے ہزار عائشہ تیرے نکاح وچ دے سکدا ہے، کیوں روندے ہو کیوں پریشان ہوندے ہو؟ اگر زیادہ پریشانی ہے تے میرے کولوں نہ پوچھو جیڑی گھر وچ عائشہ دے نال 24 گھنٹے راندی ہے خدمت گزاری دے اندر خادمہ تے نوکرانی، اس خادمہ کولوں پوچھو جو عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ نبی کریم دے اچھا تیرا مشورہ ٹھیک ہے، اپنی خادمہ دے کول گھر ون کے پوچھ دین او عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ تو جو رات دن کٹھے راندی ہے میری عائشہ صدیقہ دے نال، حضرت عائشہ صدیقہ دے بارے خادمہ کہندیاں نے او ساری کائنات دا محبوبہ میں عائشہ نو انج جان دیاں جویں سنارا خالص سونے نو جان دے۔ میں کنج واقف ہاں انج واقف ہاں جویں سنار خالص سونے دی پہچان رکھ دے۔ میں خادمہ تیری گھر دے اندر رہنے والی تیری عائشہ نو انج جان دیاں کہ میرے نزدیک عائشہ خالص سونا ہے۔ خالص کیا ہے؟ جس سونے تے کوئی داغ کوئی ٹاکا کوئی دھبا کوئی عیب کوئی نہیں۔ اس وقت جدو ادھروں تسلی ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدن یار لوگاں کو جو پوچھدا رساں ایک واری عائشہ دے کول خود لگا ونجو۔ محبت زیادہ غلبہ کیتا ہے، نبی کریم نو جدائی برداشت نہیں ہوئی، اس بہانے لگے گئے عائشہ دے گھر دے اندر۔ امی عائشہ کہندی اس ٹائم میں چار پائی دے اتے انج بیماراں جو بخار دے نال شدت غم دی وجہ دے نال میرا وجود انج ابلدا پیا ہے جویں ہانڈی ابلدی اگ دے اتے رکھی ہوئی۔ اس رنگ دے اندر اللہ دے رسول عائشہ دے گھر دے اندر داخل ہوئے نے، ابو بکر صدیق مغموم ہے، ام مان مغموم ہے، اللہ دے رسول آئے نے۔ امی عائشہ کہندی ہے جدوں اچانک داخل ہوئے نے دل وچ تھوڑی جی خوشی مینوں آ گئی ہے کہ چلو 1.5 مہینے تو بعد ملاقات ہو گئی ہے۔ اللہ دے رسول جس جگہ دے اوتے بیٹھے ہوئے نے امی عائشہ صدیقہ ون کے چہرے والے پاسے تے پیشانی مقدس والے پاسے نظر مارن لگی تے نبی کریم چہرہ ہٹا لیا ہے، چہرہ ہٹا لیا ہے۔ عائشہ صدیقہ کہندی ہے میں ادھروں آئی ہوں نہ چہرہ ہٹا لیا ہے، میں ادھروں آئی ہوں نہ چہرہ ہٹا لیا ہے، کسے پاسوں مینوں نہ نزدیک نہیں لگن دیتا، چہرے دا دیدار نہیں کرن دیتا۔ اتنی دیر دے اندر اللہ دے پاک رسول حضرت صدیق نو کہندے اپنی عائشہ نو تھوڑا جہا سمجھا چھوڑو، ام رومان نو کہندے تھوڑا جہا دی تسلی دلاسا کرا چھوڑو۔ اتنی دیر دے اندر عائشہ صدیقہ دور بیٹھی ہوئی ہے، اللہ دے رسول ایک سائیڈ تے منہ کر کے آدھے یا عائشہ ان الممت بذنب فاستغفر اللہ۔ او عائشہ گناہ بندیاں کولوں ہوندے فرشتیاں کولوں نہیں ہوندے، اگر گناہ چلو کیتا نہیں ارادہ بھی تیرا گناہ دا ہویا ہوئے جویں لوگ گلاں پہ کر دین، اگر تیرے کولوں گناہ دا ارادہ تے کوئی جھٹکا تے غلطی دا ارادہ ہو گیا ہے، اگر اے ہو گیا ہے تے پھر تیرے ذمے 2 گناہ لگن۔ کتنے گناہ لگن؟ 2 گناہ تیرے ذمے لگن، ایک حق میرا ماری تے ایک حق اس ان ڈٹھے اللہ دا ماریا ہی۔ اس واسطے ہن میں اس واسطے چل کے آیا جی اگر غلطی دا ارادہ بھی کیتا ہی تے میں اپنا حق تینوں بغیر معافی دے معاف کرن واسطے آیا، معاف کرن واسطے آیا۔ جے گل ارادہ کیتا ہی باقی اللہ دا حق ہے، فاستغفر اللہ، اپنی اس حقوق دی اللہ کولو تو بھی معافی مانگتے میں بھی تیرے واروں معافی چا منگساں۔ اما عائشہ جڑی پاک دامن ہووے، کون ہووے؟ سچے بندے تے جدو الزام لاوے تا فطری طور تے اس بندے نو جوش جذبہ چڑھدا ہے کہ یار میں جتنا ہی نہ لوگاں نال سچائی نال ورتیاں انہاں میری عزت نہیں کیتی تاں وی میرے اوتے انج گلاں کر دین۔ اس واسطے امی عائشہ صدیقہ کہندی ہے
جس ٹائم نبی کریم نے جملہ بولے مینوں قسم ہے میرے مالک بیت اللہ دے خدا دی، اگر یہ گل مکے دا کوئی چودھری چا کریا، کوئی سردار تے وڈیرا چا کریا، میرے محمد تو علاوہ دنیا دا کوئی لین لاڈ بھی میرے سامنے گل چا کریا، اللہ جان دے او دے کلیجے وچ ہاتھ پا کے تے میں چیر کے رکھ دیواں۔ ہوندا کون ہے مینوں اے گل کرن والا؟ پر اے گلاں او پیا کر دے جے متھے دے پسینے نو ویکھن واسطے میں ترسدی پیاں، جدی جدائی دے اندر میں بخار چراندی پیاں۔ اس ٹائم امی عائشہ کہندی نے جدوں مینوں اے جملہ بولے ہے اس ٹائم مینوں یوسف دے حال دا پتہ لگ گیا ہے کہ یوسف اپنے باپ یعقوب کولوں جدا ہویا ہے تے یعقوب نبی نو کتنا درد ہویا ہے۔ مینوں یوسف دے ابے والا حال پتہ لگ گیا ہے، مینوں یوسف دا ابا یاد آ گیا ہے۔ اما عائشہ کہندے نے مینوں اتنا اس ٹائم غصہ آئی جو مینوں یعقوب دا نام ہی ذہن چ میں آکھے مینوں او پتہ لگ گیا ہے اس حال دا کہ جڑے حال چ یعقوب علیہ السلام رہ گئے نے، یعنی یوسف علیہ السلام دے ابا جان رہ گئے نے، او کس حال چ رہ گئے نے؟ حضرت یعقوب نو جدوں پتر آ کے آکھے ابا جان تیرے پتر نو بگاڑ کھا گیا ہے، تیرے پتر نو گدڑ کھا گیا ہے، اس واسطے ہن اساں بے قصور ہیں، ساڈا تا کوئی قصور کوئی نہیں۔ اگا یعقوب علیہ السلام کے آدر واللہ المستعان علی ما تصفون، او میرے پترو سچ پیا دیو یا جھوٹ پیا دیو اس وچ میں یعقوب نو پتہ کوئی نہیں، جیڑا کچھ تساں گلاں پہ کر دیو انہاں ساریاں گلاں نو جانن والا کون ہے؟ اس واسطے وہ آپ فیصلہ کر دے سی۔ امی عائشہ بھی کہندی ہے مینوں یوسف دے ابے والی گل یاد آ گئی ہے، فصبر جمیل، میں اسی طرح صبر دا گھٹ بھر گئی ہاں تے میں کوئی گل نہیں کیتی۔ نبی کریم چلے گئے واپس، اللہ دے رسول واپس جا رہے ہیں تے گو حضرت عمر مل گیا ہے۔ کون مل گیا ہے؟ حضرت عمر مل گیا ہے۔ او عمر ملیا ہے جدی عمر دراز ہوے شالا، او عمر ملیا ہے جڑے عمر نو اللہ دے نبی آدن تو جڑے رستے تو لگ ونجے شیطان نہیں اتوں طاقت گزرنے دی نہیں ہوندی، او عمر رستے دے اندر پہ ملدا ہے۔ نبی کریم پوچھ دین او عمرا تیرا کے خیال ہے عائشہ دے بارے؟ تیرا اپنا خیال دسے ہاں نا۔ حضرت عمر نے بڑا سونا جواب دیتا ہے۔ حضرت عمر کہندے یا رسول اللہ اے گل مینوں دسو عائشہ نال تساں دا نکاح میں کرایا ہے؟ عائشہ نال نکاح تساں دا میں کرایا ہے؟ اللہ دے رسول دے نہیں تو نہیں کرایا۔ دسو ابو بکر صدیق کرایا کہ نہیں جی؟ عثمان غنی کرایا نہیں جی؟ علی نے کرایا نہیں جی؟ ہاں کس کرایا تساں دا نکاح؟ آکھے نکاح تو اس آپ کرایا ہے، نکاح تھا اس آپ کرایا ہے۔ حضرت عمر کہنے جس تیرا نکاح کیتا ہے او اللہ ساڈا اتنی بھولا نہیں، او اللہ ساڈا اتنا بھولا نہیں جو محمد پاکاں دا سردار ہوئے، محمد معصوماں دا سردار ہوئے، محمد مخدوماں دا سردار ہوئے تے او دی گھر والی بد کردار ہوئے۔ اے گلاں ڈھکدیاں نہیں، آپس وچ جڑدیاں نہیں۔ الخبیثون للخبیثات، پلیت پلیتاں واسطے ہوندے، الطیبون للطیبات، تے پاک لوگ پاکاں واسطے ہوندے نے۔ تا اللہ نے قانون بنایا ہے، تو کیوں پیا گھبراندا ہے؟ پوچھدا کیوں ہے؟ مشورے کیوں کردا ہے؟ جدوں اس آپ تیرا نکاح کیتا ہے تے میرا خیال تا اے کہ جڑیاں گلاں بازار وچ ودیاں ہوندیاں نبی کریم فرماندے اچھا تو عائشہ دے بارے اتنا یقین کردا جو پاک ہے تے انہاں لوگاں نو کون جواب دے سی جڑے مدینے دی گلی گلی شور مچاندے انہاں گلاں دی کی حقیقت ہے؟ حضرت عمر کہندا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا رسول اللہ انہاں لوگاں دے بارے پوچھ دے ہوتا اے نرا بہتان ہے۔ لوگاں دی زبان وچوں جڑیاں گلاں نکلدیاں پے نے نرا کے ہے، اے نرا بہتان ہے، اے مدینے دا لگا ہویا میدان ہے، جڑا وچ گلاں بڑھاون والا ہے او نرا شیطان ہے۔ او نرا کون ہے؟ شیطان ہے۔ جڑا انہاں تے اعتماد کردا ہے او نرا بے ایمان ہے۔ اس واسطے یا رسول اللہ تساں نہ گھبراؤ۔ حضرت عمر نے اینجا جواب دیتا ہے، نبی کریم فرماندے میرا رخ اگاں تے ہے میں پیچھے مڑ پیاں۔
قدم اگا نہیں گیا، میرا قدم عائشہ دے گھر والے پاسے مڑن لگ گئے۔ اتنی دیر اللہ دے رسول اتھے کھلو گئے۔ اتھے حضرت عمر دن میں ویکھیا ہے اللہ دے نبی دے پسینہ آ گیا متھے مبارک دے اتے، پتہ لگ گیا جو وحی آ گئی۔ کی آ گئی ہے؟ وحی نازل ہوندی پئی ہے۔ کیوں نبی کریم تے جدوں وحی آویا تا پیشانی مبارک دے اوتے پسینہ آویندا ہے، صحابہ نو پتہ لگ ویندا ہے جو وحی دا وزن آ گیا ہے، وحی دا بوجھ آ گیا ہے، جڑی وجہ دے نال سردی دے اندر بھی سخت سردی وچ بھی بیٹھے ہووے نا تا پسینہ آویندا، چونکہ وحی دا بوجھ ہوندا ہے۔ اللہ دے پاک رسول دے اوتے وحی نازل ہوئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر دے گھر والے پاسے رخ کیتا ہے، پوری سورت نازل ہوئی ہے۔ جبریل امین آ گئے نے، اللہ فرماندے نے جا جبریل، او کہندا ہے جی رب جلیل، اللہ فرماندے نے ون عائشہ دی صفائی دیوا، عائشہ دی صفائی دیوا۔ پوری سورت نور نازل ہوئی ہے، آ گیا نبی کریم دی خدمت دے اندر جبریل امین سورت نور لے کے، اللہ دے رسول خوشی وچ دوڑ دے آئے۔ خوشی دے اندر معلوم ہوتا ہے کہ جدوں پتہ لگ گیا ہے کہ ہن عائشہ دا تا میرا آپس وچ کہ ہو سی ملاپ ہو سی، الوداع ختم، جدائی ختم۔ اس ٹائم نبی کریم نو کہ ہوئیے خوشی ہوئی ہے۔ اسی طرح مومن آدمی نو جدو رمضان دا چن نظر آونا ہوئے خوشی ہوندی ہے۔ کہ ہوندی ہے؟ کیوں؟ انہاں نو پتہ ہوندا ہے جو نکھڑیا ہویا مہمان ساڈا آ گیا ہے، نکھڑیا ہویا جمال وداع پھر دوبارہ آ گیا ہے۔ پر اے وکھری گل ہے جو تینوں مینوں رمضان دی خوشی، رمضان دا چند ویکھنا ہوئے تے منہ تھلے ہوندے، جے عیدی دا چند ویکھنا ہوئے اندھے ہی اتا منہ کر کے تکدے پے ہوندے کہ آج عیدی دا چند نظر آیا کہ نہیں آیا۔ کوئی کوڑی خبر ہی پھیلا دے وے آدن عید ہو گئی ہے۔ جے اگر کوئی بندہ اکھاں نال تک کے بھی آوے جو چند رمضان والا نظر آ گیا، 10 بندے گواہی دے تے 2 مارکیٹ جڑے بیٹھے ہوندے نہ واہ الو دے پٹھے تاں کی پتہ او حرام کمیٹی دے فیسی تے تاں روزہ رکھساں۔ اس واسطے او لوگ رمضان دی عزت تاں کردن جو رمضان نو اپنا مہمان سمجھ دن، مہمان تاں سمجھ دن کہ انہاں دی آپس دے اندر ملاپ ہوندا ہے کہ نکھڑیا ہویا رمضان مڑ کے آ گیا ہے، نکھڑیا ہویا سجن مڑ کے آ گیا ہے۔ اللہ دے رسول نو خوشی تاں ہوئی ہے جو ہن سورت نور آ گئی ہے۔ ہن جتھے نور آ ونجے اوتھے اندھیرا نہیں رہ سکتا، اتھے شیطان دی بکواس نہیں رہ سکتی، اتھے ہن حقیقت روشنی ہو سی۔ اس واسطے نبی کریم دوڑ کے آئے نے، صدر دروازے وچ پہلا قدم رکھے، دوروں امی عائشہ صدیقہ نو مخاطب کر کے آدھے توبہ لکیا عائشہ ان اللہ قد براک من السماء۔ او عائشہ اللہ دے طرفوں تینوں مبارک ہووے، اللہ دے طرفوں مبارک ہووی جو نکھڑیا ہویا یار تینوں دوبارہ ملدا پیا، او ملاندا پیا، او ملاون تے تیار ہو گیا ہے، او دی مرضی بن گئی ہے۔ کنجے مرضی بن گئی ہے؟ ان اللہ قد براک من السماء، اللہ نے تیریاں عزتاں دیاں چادراں آسماناں تو اتاریاں، تیری عفت دی چادر آئی ہے، تیری تطہیر دی چادر آئی ہے، اتو تقدیر دی چادر آئی ہے۔ اس وقت امی عائشہ صدیقہ نو جدو اے مبارک دا لفظ سنایا گیا ہے، امی عائشہ دی ماں ام رومان بھی خوشی وچ اچھل پئی ہے، اچھل کود کے عائشہ صدیقہ نو مخاطب کر کے کہندی ہے قومی الی رسول اللہ وشکری لا، او عائشہ جلدی کر منجی تے ہن لیٹ نہیں، میں او دا شکریہ ادا کرساں، لا اشکر الا اللہ، میں او دا شکریہ ادا کیوں نہ کراں جس میریاں صفائیاں دا انتظام چا کیتا ہے، جتھے ساری دنیا مینوں چھوڑ گئی ہے، ابا بھی چھوڑ گئی ہے تے اماں بھی چھوڑ گئی ہے، حتیٰ کہ ساری کائنات دا محبوب بھی مینوں چھوڑ گئی ہے، اتھے مینوں نہیں چھوڑیا تا صرف کس نہیں چھوڑیا؟ اللہ نہیں چھوڑیا۔ اس واسطے ہن شکریہ بھی البتہ اللہ دے پاک رسول تے وہی نازل ہوئی ہے، انہاں دی تعظیم کرساں، انہاں دی کیا کرساں؟ میں تا لکھ تعظیم کرے ساں، میرا نو شو معراج جو آیا
پر شکر کراں اس رب دا جس وچھڑیا یار ملایا، اس رب دا شکریہ ادا کرنا ہے جس صورتاں نازل کر کے میریاں صفائیاں دتیاں تے تعظیم اس دی کرساں جدے سینے دے اوتے قرآن نازل ہوئے۔ اللہ کریم جبریل نو آندن ون جبریل میرے پیغمبر نو او گل سنا جڑی عمر میرے نبی نو سنائی ہے۔ کس سنائی ہے؟ حضرت عمر پہلے سنائی ہے جو سبحانکا ھذا بہتان عظیم کہ نرا بہتان ہے جڑا بازاراں وچ بک بک پی ہوندی ہے۔ اللہ جبریل نو جڑا قرآن دتا ہے جڑی سورت نور دتی ہے حضور تے نازل ہوئی ہے، اس سورت وچ بھی اللہ دا ہے میرا جبریل او لفظ لے کے وج اس لفظ چوں نہ کوئی اگلا کرنا ہے نہ کوئی پچھلا کرنا ہے، نہ عدلی کرنی نہ بدلی کرنی، نہ کمی کرنی نہ اضافہ کرنا، اوہے جملے وج کے میرے نبی نو سنا جڑے جملے میرے عمر نے زمین دے اتے سنائے۔ سبحانکا ھذا بہتان عظیم، او جملے آ کے نبی کریم نو سنائے نے۔ نبی کریم نو اللہ دے طرف جدوں اے پیغام مل گیا ہے جو اے تا نرا بہتان نہیں جڑا شیطاناں نے گھڑ گھڑ کے بنایا ہے، اے دی تا کوئی حقیقت۔ اللہ کتنے عجیب انداز صفائی دیتی، اللہ فرماندا ہے سبحانک، سبحانک میں کون ہاں؟ اللہ کہہ دے میں کے ہاں؟ اللہ فرماندا ہے میں پاک ہاں۔ اللہ تو تا پہلے بھی پاک، تو اگے بھی پاک، تو بعد وچ بھی پاک، تو اول بھی پاک، تو آخر بھی پاک، تو ظاہر بھی پاک، تو باطن بھی پاک۔ تیری پاکیزگی کون شک کرے، تیری طہارت وچ کون شک کرے، تیری صدارت اور جہارت وچ کون شک کرے۔ اللہ تیریاں صدارتاں بھی کھریاں، تیریاں وزارتاں بھی کھریاں، اللہ تیریاں صداقتاں بھی کھریاں۔ شک تا عائشہ وچ لوگاں کیتا ہے، شک کدے وچ کیتا ہے؟ شک عائشہ وچ پیا ہے تے صفائیاں تو اپنیاں پہ دیندا ہے سبحانک کہ میں کہ ہاں پاک ہاں۔ اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر نہ میں اپنا پیا لینا تے صفائی تیری عائشہ دی پیا دینا کینے؟ اللہ کریم فرماندے نے میں شریکاں تو پاک ہاں، میں شریکاں تو پاک ہاں، ایویں تیرا بستر بھی بد کرداری تو پاک ہے۔ جویں میری توحید وچ کوئی شریک نہیں، ایویں میرے محمد دے بسترے وچ بھی کوئی شریک نہیں ہو سکدا۔ اس بسترے وچ کیویں بندہ شریک ہوئے جو حضرت فاطمہ نو نبی کریم فرماندے نے، اپنی بیوی نو نبی کریم ایک دن فرماندے نے، انہاں دوواں نو بٹھا کے آدے نے او میری بتول بیٹی، او میری بیوی عائشہ دے بارے مینوں کوئی گل نہ کیتی کرو، عائشہ دے متعلق کوئی دکھی گل نہ کیتی کرو۔ آخر کیوں یا رسول اللہ؟ آخر میں زینب دے گھر بھی جاندا ہوندا، فاطمہ دے گھر بھی جاندا ہوندا، رقیہ دے گھر بھی جاندا ہوندا، خدیجہ دے گھر بھی جاندا ہوندا، ماریا دے گھر بھی جاندا ہوندا، ساریاں بیویاں دے گھر ویندا، پر اج تک کسے بستر تے جبریل قرآن لے کے نہیں آیا۔ میں اس بسترے تے ستا، جبریل انتظار پیا کردا ہے، میں بتول دے گھر بیٹھا جبریل انتظار پیا کردا ہے، میں زینب دے گھر بیٹھا جبریل انتظار پیا کردا ہے۔ میں جدوں آیا عائشہ صدیقہ دے بستر دے اوتے اسے ٹائم جبریل فٹ میرے کولوں آیا ہے، تا آ کے آکھدا ہے یا رسول اللہ جب تک عائشہ دے بسترے تے نہ آؤ اللہ مینوں آدا ہے اس ٹائم تھوڑی وحی بھی تو پہنچاونی کوئی نہیں، وحی بھی اس عائشہ دے اتے بہتان پیا لگدا ہے جڑی عائشہ دے اتے نبی کریم فرماندے اتنا اللہ کریم نو اعتماد ہے کہ جب تک او دے بسترے تے میں قدم نہ رکھاں اس ٹائم تک وحی بھی نازل نہیں ہوندی۔ تا امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میرے کولو اگر کوئی ہے برات دا اعلان تا صرف میرے کولو قرآن ہے، میرے کولو کیا ہے؟ اس واسطے میرا گواہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام تے اگر الزام لگے تا گواہ بچہ بندا ہے، اگر حضرت مریم تے الزام لگے تا گواہی عیسیٰ علیہ السلام دیندا ہے، اگر دنیا تے الزام لگے تا گواہ لوگ بندے نے۔ اللہ فرماندے نے اے عائشہ صدیقہ دی قسمت ہے کہ صدیقہ دے اوتے زمین تے جدوں الزام لگدا ہے صفائی عرش برین تو آندی ہے، صفائی عرش برین تو آندی ہے۔ ساری دنیا کولو دولت ہوون، اے دولت فلانی دولت ہے، امی عائشہ فرماندے میرے کولو اے قرآن پاک دی صفائی والی دولت ہے۔ اس واسطے ٹائم چونکہ